وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، اور تم تین قسموں میں ہوگے. آیت نمبر 7 سورۃ الواقعہ. یہاں سے آج کے سبق کا آغاز اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے. سورۃ الواقعہ کے بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ اس میں 3 گروہوں کا تذکرہ ہے. ایک گروہ جو ہے سابقون کا ہے، جو سبقت لے جانے والے ہیں. ایک اصحاب الیمین کا ہے، جو دائیں طرف والے، یعنی وہ بھی جنتی ہیں، دائیں ہاتھ والے. اور اسی طرح بائیں ہاتھ والے جو جہنمی ہیں، اصحاب الشمال. اور پھر سابقون. یہ 3 قسم کے لوگ ہیں. تو انہی کے بارے میں فرمایا کہ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، کہ تم جو ہو 3 قسموں میں ہو جاؤ گے. اور ظاہر ہے یہ 3 قسمیں جو ہیں یہ اس امت کی بات نہیں ہو رہی، یہ بات ہو رہی ہے ساری انسانیت کی، کہ سب لوگ جو ہیں وہ 3 قسموں میں ہوں گے. کیونکہ قیامت کا تذکرہ ہے، اور قیامت کو صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نہیں ہوگی، بلکہ ساری حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام امتیں موجود ہوں گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو 3 قسمیں ہیں، یہ 3 قسمیں ساری انسانیت کی قسمیں ہیں. اور اس میں جو جنت میں جانے والے ہیں وہ تو صرف مسلمان ہیں، ہر دور کے مسلمان، وہ چاہے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ہوں، اور چاہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں. جس بھی نبی کے ساتھ جو لوگ تھے وہ مسلمان، وہ سارے جنت میں جائیں گے. تو فرمایا کہ تم 3 قسموں میں ہوگے، یعنی سارے انسان 3 قسموں میں تقسیم ہو جائیں گے. فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، دائیں ہاتھ والے کیا ہی اچھے ہیں دائیں ہاتھ والے، سبحان اللہ. وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور بائیں ہاتھ والے کیا ہی برے ہیں بائیں ہاتھ والے. اللہ اکبر. وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ، اور پہل کرنے والے وہی سبقت لے جانے والے ہیں. یہ جو السابقون ہے، اس میں 2 طرح کے مفہوم کا امکان ہے. ایک تو امکان یہ ہے کہ پہلے سابقون والسابقون 2 دفعہ فرمایا. تو ایک تو یہ ہے کہ اس کا مفہوم یہ ہو پہل کرنے والے، یعنی سبقت لے جانے والے، یعنی ایک ہی بات کو دہرایا گیا ہے. ایک تو اس کا مفہوم یہ ہو سکتا ہے. اور ایک ہی بات کو دہرائے جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر تاکید اور اس کی اچھائی بیان کرنا مقصود ہوتا ہے، یا اس کی برائی بیان کرنا مقصود ہوتا ہے. کیونکہ عربی میں اس طرح کا اسلوب چلتا ہے کہ کسی کو کہنا ہو کہ تو پھر تو ہے، تو اس کے لیے کہتے ہیں انت، کہ تو پھر تو ہے. وہ پھر جس کو کہا جا رہا ہے تو ہے، وہ اگر اچھا ہے تو گویا اس کو کہا جا رہا ہے کہ تو پھر تو ہے، یعنی بہت ہی اچھا ہے. اور اگر وہ برا ہے تو اس کو کہا جا رہا ہے کہ تو پھر تو ہے، یعنی تو بہت ہی برا ہے. تو یہ اسلوب چلتا ہے. لیکن یہاں السابقون یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ جو سبقت لے جانے والے ہیں وہ کیا ہی سبقت لے جانے والے ہیں، یعنی بہت اچھے لوگ ہیں.
لیکن اس میں ایک مفہوم جو ہے وہ تھوڑا سا پہلے سابقون اور دوسرے سابقون میں فرق بھی ہو سکتا ہے کہ وہ سابقون جو پہلا سابقون ہے اس سے مراد عمل میں سبقت لے جانے والے ہیں، اور دوسرے سابقون میں اجر میں سبقت لے جانے والے، یعنی جو لوگ عمل میں پہل کرنے والے ہیں وہی انعام میں اور اجر میں اور جزا میں سبقت لے جانے والے ہیں۔ اس طرح یہ والسابقون والسابقون میں سے پہلا سابقون جو ہے یہ عمل کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ عمل میں جو سبقت لے جانے والے ہیں، اور دوسرا سابقون وہی جزا میں اور اجر میں اور ثواب میں سبقت لے جانے والے ہیں، وہی آگے بڑھنے والے ہیں۔ اب عمل میں پہل کرنے والے کون ہیں؟ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں ایک بالکل واجبی سے مسلمان ہوتے ہیں جو ہر چیز کو اوسط درجے پر رکھتے ہیں اور خاص پہل نہیں کرتے، بہت آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتے، تو گویا وہ سابقون نہیں ہو سکتے۔ سابقون وہ ہیں جو پہل کرنے والے۔ اب پہل کرنے والے جیسے قرآن نے والسابقون الاولون، پہلے پہل جو سبقت لے جانے والے ہیں، یہ ان کے لیے یہ خصوصیت، ان کے لیے یہ صفت استعمال کی ہے، وہ صحابہ کرام جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انتہائی ابتدا میں جو ہے وہ قبول کر لیا بطور نبی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لائے، وہ السابقون الاولون۔ تو یہاں بہرحال جو سبقت لے جانے والے ہیں، جہاں انسانوں کی تین قسموں کی جو بات ہو رہی ہے وہ بات ہو رہی ہے تمام انسانوں کی۔ تو تمام انسانوں میں سبقت لے جانے والے گویا ایک خاص قسم کے جنتی ہیں، اور پھر اصحاب المیمنہ یا اصحاب الیمین یہ ایک دوسری قسم کے جنتی ہیں، جو ہیں تو جنتی لیکن درجے کے اعتبار سے وہ سابقون کے درجے کو نہیں پہنچے ہوئے۔ اسی کے لیے میں نے ایک اصطلاح استعمال کی تھی، وی آئی پی جنتی اور عام جنتی۔ تو گویا جو سابقون ہیں یہ وی آئی پی جنتی ہوں گے، یہ بہت ہی اعلیٰ قسم کے جنتی ہیں۔ تو دنیا میں عمل کرنے والے بھی دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک میں نے پہلے بھی آپ کو قرآن کے یہ جو اصطلاح ہے محسن، اس کے حوالے سے میں نے کئی دفعہ عرض کیا کہ ایک عام نیکی کرنے والا ہوتا ہے اور ایک محسن ہوتا ہے۔ محسن عام نیکی کرنے والا نہیں ہوتا۔ محسن وہ ہوتا ہے جو کیلکولیٹ کر کے نیکی نہیں کرتا۔ ایک تو وہ ہے نا جس نے 5 نمازیں پڑھ لی، 30 روزے رکھ لیے سال میں، اور اس نے کہا میں نے زکوٰۃ بھی دے لی ہے، پورا واجبات پورے کر لیے، اچھا مسلمان ہے، اور وہ فرائض میں کوتاہی نہیں کرتا، کبائر میں نہیں پڑتا، اچھا مسلمان ہے، یہ بھی انشاءاللہ جنت میں جائے گا۔ لیکن کچھ مسلمان ایسے ہوتے ہیں جو محسن ہوتے ہیں، اور اللہ جو ہے محسنین کو پیار کرتا ہے، واللہ یحب المحسنین، اللہ کو محسنین بہت پیارے ہیں۔ اور محسن کیا کون ہوتا ہے؟ جو بہتر سے بہتر کرتا، یعنی وہ کسی واجب یا کسی فرض پر وہ اکتفا نہیں کرتا، بلکہ وہ اس سے آگے بڑھتا رہتا ہے، اس کو بہتر کرتا رہتا ہے۔ اور بہتر ظاہر کیسے کرنا ہے؟ نیکیوں میں آگے بڑھ کر، اور وہ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ دیکھتے نہیں، اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ سنتے نہیں، اللہ کی مرضی کے بغیر زبان سے ایک لفظ نہیں نکالتے۔ اچھا، یہ جب کوئی شخص اس طرح کی زندگی، گویا اپنی پوری زندگی وہ کیلکولیٹ نہیں کرتا کہ میں نے روزہ رکھنا ہے، میں نے نماز پڑھنی ہے، میں نے اتنا کرنا ہے، میں نے اتنا کرنا ہے، بلکہ وہ اپنا آپ جو ہے سب کچھ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ اسی کی تفصیل سورہ نساء کی آیت نمبر 125 ہے غالباً، اس میں ہم نے پہلے پڑھ لی کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، اس سے اچھا دین کس کا ہوگا جو اپنا آپ ہی اپنے اللہ کے سپرد کر دے۔ یعنی وہ یہ نہیں کرتا کہ نمازیں پڑھ لی، روزے رکھ لی، بس ٹھیک ہے یار نماز پڑھ لی کافی ہے، نہ، وہ نماز پڑھ لیتا ہے، اس کو کافی نہیں لگتی، وہ اور پڑھتا ہے، وہ بھی اس کو کافی نہیں لگتی، وہ اور پڑھتا ہے، وہ حقوق العباد پورے کرتا ہے، اس کو کافی نہیں لگتے، وہ حقوق العباد میں اور آگے جاتا ہے، وہ اور آگے جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ سب کچھ اپنا ساری دنیا پر صرف اس لیے لٹا دینا چاہتا ہے، اپنے والدین پر لٹا دینا چاہتا ہے، اپنے بہن بھائیوں پر لٹا دینا چاہتا ہے، اس لیے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے۔ اسی طرح وہ اپنے عبادات کے اندر وہ آگے سے آگے بڑھتا رہتا ہے، آگے سے آگے بڑھتا رہتا ہے، اپنی کیفیتیں بھی درست کرتا ہے اور اپنا ظاہری عمل بھی درست کرتا ہے، جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک،
عام آدمی نمازیں پڑھتا ہے، لیکن یہ جو خاص آدمی ہے یہ خاص نماز پڑھتا ہے، یہ ایسی نماز پڑھتا ہے جیسے وہ اللہ کو دیکھ رہا ہو، اور جو اللہ کو دیکھنے کی کیفیت میں جا کے نماز پڑھتا ہے یہ محسن ہے۔ اور کم از کم اس کا درجہ یہ ہے کہ نماز اس طرح سے پڑھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ کم از کم درجہ۔ لہذا عبادات میں حسن پیدا کرنے والے، عبادات میں اپنی ساری زندگی کھپا دینے والے، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنا جو تن من دھن قربان کر دینے والے، یہ ہوتے ہیں محسن۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهُهُ لِلَّهِ، اس سے اچھا دین کس کا ہوگا جو اپنا آپ ہی اپنے اللہ کے سپرد کر دے۔ وَهُوَ محسن، یہی محسن ہے۔ گویا یہ ڈیفینیشن ہے محسن کی، جو اپنا آپ اپنے اللہ کے سپرد کر دے۔ اس لیے میں اکثر یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ دعائیں نہ کیا کریں کہ اللہ ہماری نمازیں قبول کر لے، اللہ ہمارے روزے قبول کر لے، یہ دعائیں نہ کیا کریں، بلکہ دعا یہ کیا کریں کہ اللہ ہماری زندگی قبول فرما لے، ہم سب کو قبول کر لے، ہمارا مال و دولت قبول فرما لے، ہماری اولادیں قبول کر لے، جس جس چیز کے ہم مالک ہیں اللہ تو نے جو کچھ عطا کیا سب کچھ تو اللہ نے عطا کیا، سب کچھ اللہ کے سپرد کر دے اور اللہ کے حوالے کر دے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کریں کہ اللہ ہماری زندگیاں قبول فرما دے۔ یہ ہے اصل دین، یہ ہے اصل محسن ہونا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ محسن، جو اپنا آپ ہی اپنا اللہ کے سپرد کر دیتا ہے یہ ہے اصل محسن۔ اور وہاں مثال کے طور پر پھر فرمایا وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، جس کو تھوریٹیکلی کسی بات کی سمجھ نہ آئے اس کو پریکٹیکلی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال دی کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنا سارا کچھ اپنے اللہ کے سامنے قربان کر دیا تھا، اسی طرح سے یہ کرنا ہے۔ تو یہ ہوتے ہیں جو عمل میں سبقت لے جانے والے ہیں، یہی جزا کے اندر سبقت لے جانے والے۔ والسابقون السابقون، اللہ اکبر، اولئک المقربون، یہی ہیں جو قریب کیے ہوئے ہیں، مقرب ہیں، یہ قریب کیے ہوئے ہیں، یہ لوگ ہیں۔ کس کے قریب؟ اللہ کے قریب، اللہ کا قرب حاصل کرنے والے یہی لوگ ہیں۔ اچھا، قرب جو ہے دونوں اعتبار سے ہے، وہ بھی قرب ہے جو کیفیتوں کے اعتبار سے لوگوں کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور اس اعتبار سے بھی قرب ہے کہ یہ لوگ جنت الفردوس میں ہوں گے، اور جنت الفردوس سب سے اعلیٰ جنت ہے، اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے، یہ سب سے قریب ہی ہوں گے۔ تو اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنت اللہ سے مانگنی ہو تو جنت الفردوس مانگا کرو، اور وہ سب سے اعلیٰ جنت ہے اور اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے۔ تو یہ اولئک المقربون، یہ جو سابقون ہیں یہی قریب کیے ہوئے ہیں، فی جنات النعیم، نعمتوں کی جنت میں ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، جنت تو جنت ہے، وہ نعمتوں کی کیوں ہے؟ جنت ہے تو نعمتوں کی، یہ کہنا جنات النعیم یہ اصل میں اس لیے فرمایا گیا، اور یہ مختلف جگہ پہ فرمایا، سورہ صافات میں بھی جنات النعیم فرمایا، مختلف جگہوں پہ۔ تو اصل میں یہ بتانا مقصود ہے کہ دنیا میں نعمت بھی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ کوئی زحمت بھی ہوتی ہے۔ دنیا میں کوئی اگر خوشحالی آتی ہے ساتھ تنگدستی بھی ہوتی ہے، تندرستی ملتی ہے ساتھ جو ہے وہ بیماری بھی ہوتی ہے، اور ہر چیز کے ساتھ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی دوسری چیز جڑی ہوئی ہے، غم اور مختلف قسم کی بیماریاں، ہر چیز ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ یہ سارا کچھ جو ہے وہ جنت میں نہیں ہوگا۔ جنت میں قطعاً کسی قسم کی فقر، کوئی یعنی جس کو کہتے ہیں تنگدستی، وہ نہیں ہوگی، کسی بھی قسم کی بیماری نہیں ہوگی، کسی بھی قسم کا بغض نہیں ہوگا، کسی بھی قسم کی عداوت نہیں ہوگی، یعنی دلوں کی بیماریاں بھی نہیں ہوں گی، ظاہری بیماریاں بھی نہیں ہوں گی، کسی بھی کس طرح کی بیماری نہیں ہوگی، کسی کی طرح تنگی نہیں ہوگی، کوئی غم نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور یعنی نہ کوئی خوف اور نہ کوئی غم، ہر چیز، ساری وہ زحمتیں جو ممکن ہیں وہ ساری ختم ہو جائیں گی، وہاں پہ صرف نعمت رہ جائے گی۔ وہ جنت ہے جس کے اندر صرف نعمت ہی نعمت ہے، اس لیے فرمایا فی جنات النعیم، وہ جو جنت ہے وہ صرف نعمتوں والی ہے۔ ہم ویسے تو کہہ دیتے ہیں نعمتوں سے بھری جنت ہوگی، تو الحمدللہ اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں لے جائے۔ جو جنت ہے وہ ہے ہی نعمت والی، اس نعمت والی کا کہنے کا مطلب یہ ہے وہاں پہ نعمت کے متضاد کوئی زحمت نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، وہاں پہ انعامات ہی انعامات ہیں۔
ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین. ثلہ کہتے ہیں بہت بڑی جماعت کو، ایک بڑی جماعت ہو تو اس کو ثلہ کہتے ہیں. ثلہ ثلۃ من الاولین، پہلے لوگوں میں سے ایک بڑی جماعت ہوگی. گویا جو سابقون ہیں، جو جن کو خاص قسم کے جنتی کہا گیا، جو اعلیٰ درجے کے جنتی ہیں، یہ ایک بڑی جماعت ہوگی پہلے لوگوں میں سے. وقلیل من الآخرین، اور بعد والے لوگوں میں سے تھوڑے ہوں گے. وقلیل، اور تھوڑے ہوں گے، من الآخرین، بعد والے میں سے. اب یہ جو معاملہ ہے کہ بعد والے جو ہیں کون ہیں اور پہلے والے کون ہیں، کن میں سے بڑی جماعت ہوگی، کن میں سے چھوٹی جماعت ہوگی، اس کے دو مفہوم ہیں. اور یہ بہت اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ یہ دونوں مفاہیم اپنی اپنی جگہ پہ درست ہیں، لیکن زیادہ واضح مفہوم یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت جو ہے وہ آخری امت ہے. ہم آخری امت. تو آخرین سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اور اولین سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے جتنی امتیں ہیں وہ ساری کی ساری اولین. لہذا ایک بڑی جماعت پہلوں میں سے اور چھوٹی جماعت تھوڑے لوگ آخر میں سے، اس میں جو ہے وہ کوئی ابہام اور پیچیدگی نہیں ہے. اس لیے کہ جو پہلی امتیں ہیں وہ کتنی ہیں، 1,00,000 سے اوپر تو نبی ہیں. مطلب 1,24,000 کہا جاتا ہے. اگر یہ ایگزیکٹ تعداد نہ بھی ہو تو 1,00,000 انبیاء کرام ہیں، تو انبیاء تو سارے کے سارے جنت میں ہوں گے، وہ تو سابقون میں ہوں گے نا. تو انبیاء جو ہیں اور ان کے ساتھ جتنے ساتھی ہیں، ہر ایک کے ساتھ اگر 10 بھی ہو، 10 بھی ہو تو 10,00,000 تو ہو گئے. اور ہر ایک کے ساتھ 100 حضرت نوح علیہ السلام نے جب 950 سال تبلیغ کی تو ان کے ساتھ بھی کوئی 100 کے قریب تو لوگ ان کے ساتھ بھی مسلمان ہو گئے تھے. تو سب سے کم یعنی ان کے ساتھ تھے، 80 تھے یا 75 تھے، یہ جتنے بھی تھے، لیکن 100 کے قریب ان کے ساتھ بھی تھے. تو اگر ہر نبی کے ساتھ 100 بھی ایوریج لگائی جائے تو یہ ایک بہت بڑی تعداد بنتی. تو ثلۃ من الاولین و قلیل من الآخرین کا کیا معنی ہے؟ ایک تو معنی یہ واضح ہے کہ پہلی امتوں میں سے ایک بڑی جماعت اور اس امت میں سے تھوڑے لوگ. گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے جو سابقون ہوں گے وہ ایز کمپیئر ٹو آل ادرز الناس، جو باقی ساری امتیں ہیں ان کے مقابلے میں یہ تھوڑے ہوں گے سابقون. لہذا اگر یہی سمجھ لیا جائے تو یہ کوئی بعید از قیاس نہیں ہے، اس لیے کہ وہ لاکھوں ہیں. لاکھوں انبیاء میں سے اگر ایک بڑی جماعت جو ہے وہ جنت میں جاتی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے تھوڑے ہیں، تو اس میں تو کوئی دوسری بات نہیں ہے، کوئی بہام اور کوئی پیچیدگی نہیں. اسی لیے جو مختلف مفسرین ہیں، مثال کے طور پر جو علامہ طبری ہیں، انہوں نے صرف یہی مفہوم لیا، بس ایک ہی مفہوم ہے، اور وہ مفہوم یہ ہے کہ پہلی نبیوں کی امتیں جو ہے وہ اولین ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے وہ آخرین. اور اکثر مفسرین نے یہی مفہوم لیا ہے، اور اس کی وجہ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان بھی ہے کہ آپ نے فرمایا وَنَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ، ہم نحن الآخرون الاولون، ہم اصل میں تو آخر پہ آئے ہیں لیکن باقی لوگوں سے ہم پہلے آئے ہیں. نحن الاخرون الاولون السابقون، ہیں ہم آخری لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ پہلا بنا دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یعنی ان سے سبقت دے دی ہے، ان سے اولیت دے دی ہے. اس پر پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ نحن الاخرون الاولون السابقون یوم القیامہ، قیامت والے دن ہم پہلے ہوں گے. ویسے ہم ترتیب میں آخر پہ ہوں گے، آخر پہ آئے ہیں لیکن قیامت والے دن ہم پہلے ہوں گے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تھوڑی سی تفصیل بھی بیان فرمائی. آپ نے فرمایا کہ انہم اوتوا الکتاب، ان کو جن کو کتاب دی گئی من قبلنا، ہم سے پہلے، پھر ان کے اوپر جو ہے ایک دن جو ہمارے پاس دن ہے، یہ دن ان کے اوپر پیش کیا گیا. ثم ھذا یومہم الذی فرض علیہم، یہ جو دن تھا یہ ان کے اوپر بھی فرض کیا گیا. کون سا دن؟ جمعے کا دن. جمعے کا دن ان کو بھی دیا گیا، ان کے اوپر بھی فرض کیا گیا. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فاختلفوا فیہ، وہ جمعے کے بارے میں مختلف ہو گئے، انہوں نے قبول نہیں کیا.
جب جمعے کے بارے مختلف ہو گئے فہدان اللہ، پھر اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی تو اب جو لوگ ہیں وہ ہمارے پیچھے چل رہے ہیں اس جمعے کے بارے میں، یعنی ہمارا دن پہلے ہے اور اس کے ایک دن بعد یہودیوں کا دن ہے ہفتہ، اور اس کے ایک دن بعد نصارہ کا دن ہے اور وہ ہے اتوار۔ گویا اس اعتبار سے بھی ہم آئے تو آخر پہ ہیں، لیکن ہم اولون السابقون بن گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سابقون میں اگرچہ ان سب کی کے موازنے میں تو تعداد کم ہوگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی، لیکن یہ اپنے امت کی حیثیت سے سابقون میں کم نہیں ہوں گے، بہت زیادہ ہوں گے۔ لیکن ایک دوسرا مفہوم اس کا، اس حدیث کو بھی سامنے رکھ لیں تو ایک دوسرا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ یہ جو ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین، اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ ہر امت میں سے، یعنی اس کا تعلق صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے جو پہلے لوگ ہیں یعنی صحابہ کرام اور تابعین العظام، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر جو اس کے بعد آئیں گے، پھر جو اس کے بعد آئیں گے۔ تو گویا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں صحابہ کرام، اور جو آپ کے صحابہ کرام کے ساتھی ہیں تابعین العظام، یہ اولین ہیں اور بعد کے لوگ جو ہیں وہ آخرین ہیں۔ تو اولین میں سے بڑی جماعت ہوگی، گویا بات صرف اس امت کی ہو رہی ہے۔ یہ دوسرا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ پہلا مفہوم کیا ہے؟ سارے نبیوں کی امت، اور وہ سارے اولین ہو گئے، ثلۃ من الاولین، ان سب میں ایک بڑی جماعت، وقلیل من الاخرین، اور اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے تھوڑے لوگ ہوں گے۔ لیکن اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اس امت کی ہی بات ہو رہی ہے، اور اس امت میں سے جو پہلے لوگ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ جن کو نصیب ہوا، اور جو جیسے قرآن نے کہہ دیا کہ السابقون الاولون، جو من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، اچھا جو مہاجرین اور انصار تھے یہ سابقون الاولون تھے، اور جو ان کے پیچھے چلے ان میں سے تابعین آ گئے، اور تبع تابعین آ گئے، پھر آگے آگے جب چلتے جاتے ہیں بعد والے آخرین ہو گئے، پہلے والے اولین ہو گئے۔ تو یہ صرف اس امت کی بات ہو رہی ہے۔ جو سابقون الاولون ہوں گے، جو قیامت والے دن جو وی آئی پی جنتی ہوں گے، جو اعلیٰ جنتی ہوں گے، ان میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی تعداد زیادہ ہوگی، بعد والوں کی تعداد کم ہوگی۔ گویا یہ صرف اس امت کی بات ہو رہی۔ ایک تیسری بات، جو تیسرا مفہوم وہ بھی اس کے ساتھ ہی مطابقت رکھتا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ سارے نبیوں کی امت میں اولین اور آخرین کی بات ہو رہی ہے۔ اولین وہ ہیں اور سابقون وہ ہیں جو نبیوں کے ساتھ ابتدائی طور پر جو سب لوگ نبیوں کے ساتھ جڑ گئے وہ اولین ہیں، اور جو پیچھے رہ گئے وہ آخرین ہیں۔ لہذا ہر نبی کی امت میں سے جو سبقت لے جانے والے ہیں یہ سارے جنت میں بھی سبقت لے جانے والے ہوں گے، اور ہر نبی کی امت میں جو پیچھے رہ جانے والے ہیں، چاہے وہ عمل کے اعتبار سے ہوں چاہے وہ زمانے کے اعتبار سے ہوں، جو پیچھے رہ جانے والے ہیں وہ تھوڑے ہوں گے، اور جو سبقت لے جانے والے ہیں وہ زیادہ ہوں گے۔ اور یہ مفہوم بھی کسی دوسرے مفہوم سے تضاد نہیں رکھتا، اس لیے یہ تینوں مفہوم بیک وقت جو ہے مراد لیے جا سکتے ہیں۔ تو بہرحال جو عمل میں سبقت لے جانے والا ہے، چاہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو اور چاہے بعد میں ہو، جو عمل میں سبقت لے جانے والا ہے وہی اجر میں سبقت لے جانے والا۔ اس لیے جو پہلی امتوں میں سے ہوں چاہے وہ آخری امت میں سے ہوں، جو عمل میں سبقت لے جانے والا ہے وہی سبقت لے جانے والا ہے اجر میں۔ اس لیے ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین سے مراد یہ ہوگا کہ جو پہل کرنے والے ہیں عمل میں وہ بڑی جماعت ہوں گے، اور تھوڑے سے لوگ پیچھے رہ جانے والوں میں سے بھی ہوں گے۔ گویا ایسے اخلاص والے لوگ جو عمل میں پیچھے تھے لیکن ان کا اخلاص ایسا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی السابقون میں شامل کر دے گا، وی آئی پی جنتی یا جو اعلیٰ جنتیوں میں ان کو بھی شامل کر دے گا۔ واللہ عالم بالصواب۔ یہ تینوں مفاہیم جو ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پہ درست ہو سکتے ہیں۔ ویسے
جب ہم ان مفاہیم کو دیکھتے ہیں تو جو میں نے بات یہ عرض کی کہ عمل کے اعتبار سے، اب دیکھیں میں نے 4 باتیں آپ سے عرض کی، ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین کے بارے میں نے 4 مفاہیم بیان کیے ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور باقی ساری امتیں، ان میں سے زیادہ بڑی جماعت، ان میں سے تھوڑے۔ دوسرا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہی جو شروع والے ہیں وہ بڑی جماعت ہوگی اعلیٰ جنتیوں میں، اور بعد والے جو ہیں وہ تھوڑے ہوں گے، یا پھر ہر نبی کے جو پہل کرنے والے ہیں وہ زیادہ ہوں گے، بعد والے جو ہیں وہ تھوڑے ہوں گے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ عمل کے اعتبار سے، چونکہ بات عمل کی ہے اور پہلے میں نے عرض کیا والسابقون، عمل میں آگے بڑھنے والے، السابقون یہی اجر میں آگے بڑھنے والے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے جو پہل کرنے والے، عمل میں پہل کرنے والے، بڑی جماعت تو انہیں کی ہوگی، اور تھوڑے جو ہیں وہ بعد والے میں، آخرین پیچھے رہ جانے والے جو ہیں ان میں سے بھی تھوڑے بہت ہوں گے۔ یہ کہاں سے پتہ چلتا ہے کہ عمل میں پیچھے رہ جانے والے جو ہیں یہ بھی کچھ نہ کچھ اعلیٰ جنتوں میں چلے جائیں گے؟ کچھ لوگ ان میں سے ہوں گے، تھوڑے ہوں گے لیکن ہوں گے تو صحیح۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آزمائشوں کا دور ہے، جو فتنوں کا دور ہے، جس دور میں عمل کرنا بڑا مشکل ہوگا، اس دور کے لوگوں کو اس دور میں بھی جو عمل کرے گا اس کو اجر بہت بڑا ملے گا، صحابہ سے بھی زیادہ اجر ملے گا۔ مثلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بڑی معروف حدیث ہے، آپ نے بہت دفعہ سنی ہوئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا ان من ورائکم ایام الصبر، تمہارے بعد ایک ڈٹنے کا دور آنے والا ہے، ڈٹنے کے دن آنے والے، اور وہ ڈٹنے کا دور ہوگا بڑا مشکل۔ اللہ اکبر، والصبر فیہن کقبض علی الجمر، اس دور میں عمل کرنا یا دین پر ڈٹنا، دین پر ڈٹنے سے کیا مراد ہے؟ اس سے اگلے الفاظ یہ بتاتے ہیں دین پر ڈٹنے سے مراد دین پر عمل کرنا ہے، اس قدر مشکل ہوگا کقبض علی الجمر، جیسے آگ کا انگارہ ہاتھ میں پکڑنا مشکل ہے، اس قدر مشکل ہوگا۔ تو گویا جو اس دور میں عمل کرے گا، اللہ اکبر، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دور میں گویا عمل کرنا اتنا مشکل نہیں تھا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بعد میں ایک دور آنے والا ہے جب عمل بہت مشکل ہو جائے گا، اور اس قدر مشکل ہو جائے گا کقبض علی الجمر، جیسے آگ کا انگارہ ہاتھ میں پکڑنا مشکل ہے، اسی طرح سے ہی مشکل ہو جائے گا، عمل کرنا مشکل۔ لیکن آپ نے پھر ساتھ پھر یہ فرمایا کہ للعامل فیہن اجر 50، اس دور میں جو عمل کرے گا نا، جو شخص اس دور میں دین پر عمل کرے گا اس کے لیے 50 لوگوں جتنا اجر ہوگا، 50 لوگوں جتنا اجر۔ تو صحابی پوچھتا ہے 50 منا و 50 منہم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو جس کو 50 لوگوں جتنا اجر ملا، یہ 50 لوگ کون سے ہیں؟ اس دور کے 50 لوگ ہیں یا ہمارے دور کے 50 لوگ؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 50 منکم، اے صحابہ تم 50 صحابہ جتنا اجر ملے گا جو اس دور میں عمل کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آزمائشوں کے دور میں اور پیچھے رہ جانے والے دور میں جو لوگ اخلاص کے ساتھ دین پر عمل کریں گے، جس دور میں عمل کرنا بہت مشکل ہوگا، تو وہ بھی گویا السابقون السابقون میں شامل ہو جائیں گے، مقربون میں شامل ہو جائیں گے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین کے یہ دونوں معنی، یہ چاروں معنی جو ہے اپنی اپنی جگہ پہ درست ہیں، اور جو عمل کے اندر آگے بڑھنے والے ہیں، اصل تو بات عمل کی ہے، اور جو عمل کے اندر آگے بڑھنے والے ہیں وہی جنت میں اعلیٰ جنتوں میں ہوں گے۔ علی سرر موضونہ، ایسی چارپائیوں پہ ہوں گے، موضونہ، جو ہیرے اور موتیوں سے بنی ہوئی ہوں گی، یعنی ہیرے جواہرات سے جو بنی ہوئی ہوں گی وہ چارپائیاں ہوں گی۔ اب دیکھیں چارپائی جو ہے عام طور پہ بنی ہوئی ہوتی ہے، وزن یعظن کا معنی ہوتا ہے بننا، اور خاص طور پہ اس کے مفہوم میں ہیرے اور جواہرات کے ساتھ یا سونے کے ساتھ اس کو بننا، یہ بھی اس کے اندر شامل ہوتا ہے، اس کے مفہوم میں ہی شامل۔ لیکن اگر مفہوم میں شامل نہ بھی ہو، ویسے تو موضوع میں نے عرض کیا کہ ویسے ہر بنی ہوئی چیز کو کہتے ہیں موضوع،
वदन यदिन बुनना होता है, लेकिन ख़ास तौर पे जो ख़ास तरह की चीज़ों से, हीरे की या सोने की तारों से बुनी हुई चीज़ हो, उसको मौदूना कह देते हैं। तो अगर इसके मौदूना के मफहूम में सिर्फ बुनना शामिल हो और सोना चांदी ना भी शामिल हो, तो इसकी वजाहत जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई या हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये वजाहत मौजूद है। अल्लामा तबरी रहमहुल्लाह ने इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल सही सनद से ये बताया है कि उन्होंने ये फरमाया कि मरमूलतुन बिज़्ज़हब, यानी मौदूना का माना है कि वो सोने की तारों के साथ बुना हुआ, या फरमाया मनसूजतुन बिज़्ज़हब, कि वो ये दो अल्फाज इस्तेमाल, मरमूला और मनसूजा, बिज़्ज़हब सोने की तारों से बुना हुआ। सुभान अल्लाह। सुरूर शरीर की जमा है, इसका मतलब होता है चारपाई। अब ज़ाहिर है जन्नत की चारपाइयाँ होंगी, वो तख्त होंगे, जैसे अराइक फरमाया, अराइक, तो वो जो अराइक हैं तख्ते, तख्त वो किस तरह के तख्त हैं, वो चारपाइयाँ हैं या क्या हैं, वो आम नहीं है, वो सोने की ये जवाहरात की तारों से बुने हुए हैं, उसके ऊपर बैठे होंगे। मुत्तकीना, उसके ऊपर जन्नती जो हैं वो, ये बात हो रही है आला किस्म के जन्नतियों की। वो अच्छा बात, एक बात सुन लें, जब ये कुरान ने कहीं भी आला जन्नतियों की बात की, जैसे सूरह रहमान के अंदर भी दो बागात और फिर दो बागात की बात हुई, और पहले दो बागात जो हैं वो आला जन्नतियों की, आला दर्जे के जन्नतियों की, और फिर आम जन्नतियों की बात हुई। इसका मतलब ये नहीं है कि जो आला दर्जे के जन्नती हैं उनकी नेमतें और हैं और जो अदना जन्नती हैं इनकी नेमतें और हैं, ये मुराद नहीं है। इससे मुराद है कि बहुत सारी जन्नत की नेमतें हैं, वो तो मुश्तरक होंगी दोनों की। यानी आला जन्नती, आला दर्जे के जन्नती हों या आम जन्नती हों, उनकी बहुत सारी नेमतें जो हैं वो मुश्तरक होंगी। बस बाज नेमतों के अंदर दर्जे का फर्क होगा, और वो दर्जे का फर्क किस तरह से होगा वो अल्लाह को मालूम है। जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में आता है कि अगर एक दर्जे का फर्क पड़ गया ना, जन्नत में दर्जे तो है ना, दर्जे, दर्जे का मतलब होता है ऊपर को एक एक स्टेप, दर्जा एक स्टेप ऊपर, फिर दर्जा एक स्टेप ऊपर, तो स्टेप्स तो होंगे। और वो दर्जे कैसे होंगे? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी एक दर्जे के जो जन्नती होंगे वो ऊपर वाले दर्जे के जन्नतियों को इस तरह देखेंगे जैसे हम सूरज चांद सितारों को देखते हैं, इतना फर्क होगा। और एक हदीस में ये भी आता है कि एक दर्जे का दूसरे दर्जे से जो फर्क होगा वो 100 साल की मुसाफत के बराबर होगा। तो इसका मतलब है दर्जे तो जन्नतियों में होंगे, लेकिन वहाँ हसद बोगज़ नाम की कोई चीज़ नहीं होगी, एक दूसरे के खिलाफ जो जेलसी होती है ये कुछ भी नहीं होगा, और सब एक दूसरे के साथ प्यार, कोई अदावत बोगज़ इस तरह की सारी चीज़ें वैसे ख़त्म हो जाए। और वहाँ पे सारे के सारे जो जन्नती हैं वो एक दूसरे से प्यार मोहब्बत के साथ रहेंगे, और किसी का भी किसी के साथ इस तरह का जो नेगेटिव जज्बात हैं ये तो वैसे ही निकाल के अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल करेगा, तो इस तरह का कुछ नहीं होगा। लिहाजा दर्जात तो होंगे, आला दर्जे के जन्नती और अदना दर्जे के जन्नती दर्जात तो होंगे, लेकिन इन दर्जात में वो फर्क नहीं होगा जो दुनिया में दर्जात का फर्क होता है। तो नीचे वाले जो हैं वो हमेशा अपने आप को कोसते रहते हैं कि मैं उस मुकाम पर नहीं पहुंचा और मैं ऐसे नहीं मुझे हुआ, और अपने जो एहसास महरूमी सा रहता है, ऐसा कुछ नहीं होगा। एक तो बहुत सारी नेमतें जो हैं, बेशतर नेमतें वो सारी मुश्तरक होंगी, कुछ नेमतों के अंदर फर्क होगा। वो बहरहाल जो आला दर्जे के जन्नती होंगे, नीचे वाले जन्नती होंगे, सब एक दूसरे को समझते होंगे, और एक दूसरे की जो कोई किसी के दिल में किसी के साथ कोई हसद वगैरह इस तरह की बात नहीं होगी। और ये वो भी जन्नती हैं, वो भी जन्नती हैं। जब आखिरी जन्नती को अंदाज़ा करें, आखिरी जन्नती जो जहन्नम से निकल कर जन्नत में जाएगा, उसको जो जन्नत मिलनी है वो इस दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत मिलनी है। तो फिर क्या फ़र्क रह गया? जिसको इस दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत मिल गई, तो उसको क्या ज़रूरत रह जाएगी किसी और की तरफ देखने की? इसलिए इस तरह के कोई जज्बात वहां पे नहीं होंगे, लेकिन दर्जे बहरहाल वहां पे होंगे। मुत्तकीन अलैहा मुतकाबिलीन। अच्छा, वहां जो चारपाइयां होंगी, ये जो तख्त होंगे, उनके ऊपर ये बैठे होंगे तकिया लगाए। मुत्तकीन, ये पहले बात हम पढ़ आए हैं सूरह रहमान में,
کہ متکا کا کیا معنی ہے؟ تکیہ لگا کے بیٹھنا، نیم دراز ہو کے بیٹھنا، یعنی بالکل نہ تو وہ سیدھے بیٹھے ہیں بلکہ نہ ہی لیٹے ہیں، بلکہ ٹیک لگا کے جیسے آدمی نیم دراز ہوتا ہے اس طرح سے لوگ بیٹھے ہوں گے علیہا، ان کے اوپر، ان چارپائیوں یا ان تخت کے اوپر، متقابلین، ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ گویا چاہے جنت کتنی دور ہے، چاہے وہ کوئی کہیں ہے کوئی کہیں ہے، کیا ان کا کتنی بڑی بڑی جنتیں ہیں، لیکن وہاں پہ نظام ایسا ہوگا کہ کسی کی بھی پشت کسی دوسرے کی طرف نہیں ہوگی، سب ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے اور ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، ایک دوسرے سے بات چیت بھی کر رہے ہوں گے، اور آپس میں جنتی جو ہیں وہ باقاعدہ گپ شپ کیا کریں گے، ان کا آپس میں پورا جو ہے وہ رابطہ ہوگا اور ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے۔ وہ کیسے وہاں کا نظام ہوگا کہ لاکھوں کروڑوں بلکہ اربوں اور کھربوں انسان جو ہیں وہ سب ایک دوسرے کے متقابل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ کوئی انتظام کیا ہوگا، ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے، لیکن ہمارے سمجھانے کے لیے کہ کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی کہیں اور ہو اور کوئی کہیں اور ہو، سب ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون، ان کے درمیان ہمیشہ رہنے والے بچے جو ہیں وہ گھوم پھر رہے ہوں گے۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون، ان کے اوپر ہمیشہ، مخلدون کا مطلب ہمیشہ رہنے والے، ولدان بچے۔ اب وہ جو خدام ہوں گے، خدام جو وہاں پھر رہے ہوں گے، ایک تو یہ کہ وہ بڑی عمر کے نہیں ہوں گے، چھوٹے بچے ہوں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ چھوٹے بچے بھی اس قدر خوبصورت ہوں گے کہ ایسے لگے گا جیسے وہ موتی ہیں، جیسے فرمایا کہ ولدان یطوف علیہم ولدان مخلدون اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا مکنون، ایسے لگے گا جو چھپے ہوئے موتی نہیں ہوتے، بڑے خوبصورت قسم کے موتی، یہ ایسے لگے گا، انتہائی خوبصورت ہوں گے چھوٹے چھوٹے بچے، وہ پھر رہے ہوں گے۔ اچھا، وہاں سورہ دہر کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، ایک بہت بڑی دنیا ہو، آدمی دیکھ کے حیران رہ جائے گا کہ کتنی بڑی دنیا۔ اچھا، یہ بعض اوقات یہ جو ملکن کبیر جو ہے نا، اس کی سمجھ نہیں آتی کہ ملکن کبیر کیسے کوئی شخص دیکھ سکے گا، ایک سامنے ہو اور ملکن کبیر ہو، بہت بڑی دنیا ہو سامنے، کیونکہ جتنی بڑی دنیا ہے ہمارے آنکھوں کے سامنے تو نہیں ہے۔ ہم زیادہ سے زیادہ دیوار کے اس پار دیکھ سکتے ہیں، اس پار تو دیکھ ہی نہیں سکتے، ہمیں کچھ نظر نہیں آتا، لیکن اس کا ایک مظاہرہ جو ہے وہ ہوتا ہے جب آپ حرم کو دیکھیں نا، حرم مکی کو، تو آپ اگر اس کو خالی دیکھیں، حرم مکی خالی ہو، یعنی مسجد حرام خالی ہو اور وہاں کوئی بھی نہ ہو، اکیلا بس درمیان میں کعبۃ اللہ ہے اور ارد گرد جو ہے وہ مسجد حرام کی جو عمارتیں ہیں، وہ پورا سٹرکچر اتنا بڑا ہے کہ وہ خالی ہو تو ایسے لگتا ہے جیسے چھوٹا سا ہے، لیکن جب لوگ آنا شروع ہوتے ہیں، آتے چلے جاتے ہیں، آتے چلے جاتے ہیں، آتے چلے جاتے ہیں، لاکھوں لوگ اس میں سما جاتے ہیں، اور اس وقت آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ جو چھوٹا سا لگ رہا تھا وہ سٹرکچر ٹوٹل اتنا بڑا ہے۔ مثلا کعبہ جو ہے، جس کو ہم چھوٹا سا کہتے ہیں کہ یہ ایک چھوٹا سا کوٹھا، چھوٹا سا کمرہ بنا ہوا ہے، سبحان اللہ، کعبۃ المشرفہ، اس کی جو اونچائی ہے نا 55 فٹ ہے۔ 55 فٹ کا مطلب پتہ کیا ہے؟ آج کے دور میں 5 منزلہ عمارت کے برابر، تو 5 منزلہ عمارت ہو تو اتنی اونچائی جو ہے وہ کعبۃ اللہ کی ہے، لہذا اس کے ارد گرد جو مسجد بنائی گئی ہے اس کی اونچائی اور بھی زیادہ ہے۔ اس سارے سٹرکچر میں وہ کعبہ جو ہے وہ چھوٹا سا کمرہ لگتا ہے، حالانکہ وہ بہت اونچا ہے۔ اچھا، اس اعتبار سے پورا سٹرکچر اتنا بڑا ہے، مجھے اکثر میں وہاں جاتا ہوں جب، تو میں دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں جو ملکن کبیر ہے نا، کہ لاکھوں لوگ آ جاتے ہیں اور یہ ویسے سٹرکچر جو ہے چھوٹا لگ رہا ہوتا ہے یہ بہت بڑی دنیا، اللہ اکبر۔ تو جنت میں بھی کوئی ایسا سسٹم ہوگا، اتنا بڑا بڑا سٹرکچر ہوگا کہ آدمی حیران ہو جائے گا۔ ہوگا کیسے جنت میں، یہ تو ہم اس کا خیال تو نہیں کر سکتے، اس کا کوئی تصور تو نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حدیث قدسی میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے جنت میں ایسی نعمتیں بنائی ہیں اپنے نیک بندوں کے لیے کہ جو جس کو کسی آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں، کسی کان نے کبھی سنا نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی بشر کے
دل میں کبھی خیال بھی نہیں گزرا. ایسی جنت کی نعمتیں ہیں. لیکن بہرحال جو ملکن کبیرہ اور جو لؤلؤ مکنون جیسے چھپے ہوئے موتیوں کی طرح وہ جو خدام ہیں وہ پھر رہے ہوں گے. ایک بڑی دنیا ہوگی اور اس میں جو ہے وہ خدام پھر رہے ہوں گے. ایک تو وہ ہمیشہ بچے ہی رہیں گے, چھوٹے چھوٹے بچے وہ پھر رہے ہوں گے, سب کو وہ خدمت کر رہے ہوں گے, خدمتگار وہ گھوم پھر رہے ہوں گے, چیزیں لے کے, تھال لے کے, ہر چیز جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہوں گے. خوبصورت بچے چھوٹی عمر کے سب ایک جتنے, اور پھر وہ ہمیشہ اتنے ہی رہیں گے. اب یہ کون سی مخلوق ہے؟ جیسے پہلے میں نے عرض کیا تھا حور کون سی مخلوق ہے؟ اور یہ جو ولدان مخلدون ہے, غلمان بھی قرآن میں آتا ہے, غلمان, یہ جو ہے یہ کون سی مخلوق ہے؟ لڑکے. تو اس میں زیادہ امکان یہی ہے. ویسے تو جنت میں اللہ تعالیٰ جنتیوں کے لیے خاص جنتی عورت پیدا کرے گا, اس کا نام حور ہے. اور جنتیوں کے اللہ تعالیٰ جنتیوں کے لیے اللہ تعالیٰ خاص جو ہے وہ موقع پر, یعنی وہیں پہ جنت کے اندر جنتی مخلوق پیدا ہوگی, اور وہ ان کو ولدان یا غلمان کہا جائے گا, جو ولدان مخلدون ہوں گے جنتیوں کی خدمت کے لیے. تو یہ تو واضح اور obvious مفہوم ہے. لیکن اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ جو دنیا والی نیک عورتیں ہیں انہی کو اللہ تعالیٰ دوبارہ جو ہے زندگی دے گا, نیا جسم دے گا, اور نئی زندگی, نیا جسم, ہر چیز نئی. تو دوبارہ پیدا کرے گا اللہ تعالیٰ ان کو, جیسے ہر جنتی کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ پیدا کرنا ہے. جیسے ایک عورت آئی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور اس نے کہا تھا, کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی تو آپ نے فرمایا بوڑھوں نے تو جنت میں نہیں جانا. پریشان ہوگی, رونے لگی کہ بوڑھوں نے جنت میں نہیں جانا. آپ نے فرمایا سب کو جوان کر کے جنت میں بھیجا ہے, کوئی بوڑھا بیمار, کوئی ایسا لاغر کوئی نہیں ہوگا, سب ایک جیسے زبردست جسم دے کے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں بھیجے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنتی جیسے عورتیں جو ہیں وہ دنیا والی عورتیں جو ہیں ان کو دوبارہ زندگی دے کے نئی پیدائش کر کے وہاں جنت میں بھیجا جائے گا. اسی طرح جنتی مرد بھی ہیں, ان کو بھی اللہ تعالیٰ نئے جسم دے گا اور نیا پیدا کر کے وہاں بھیجے گا. اسی طرح یہ جو ولدان اور غلمان ہیں یہ وہ بچے ہیں جو جنتیوں کے بچے ہی فوت ہو گئے, تو ان کو اللہ تعالیٰ غلمان اور ولدان بنا دے گا. تو اس کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ وہ جنتی مخلوق ہوگی جو جنتیوں کی خدمت کے لیے جنت میں ہی پیدا کی جائے گی. ایک یہ ہے کہ دنیا میں فوت ہو جانے والے بچے انہی کو اللہ تعالیٰ جنتی ولدان اور غلمان بنا دے گا, اور وہ ساری زندگی اسی طرح اتنے چھوٹے چھوٹے رہیں گے اور جنت میں پھرتے رہیں گے. ہو سکتا ہے وہ ہو اور ہو سکتا ہے وہ ہو, یا دونوں ہی ہو سکتا ہے کہ دنیا والے بچے بھی ہوں اور ان کو اللہ تعالیٰ ولدان و مخلدون بنا دے یا غلمان بنا دے, یا پھر وہ جنت کے اندر دوبارہ نئی مخلوق پیدا کی جائے گی جنتیوں کی خدمت کے لیے ہوگی. بہرحال وہ پھر رہے ہوں گے. کیا لے کے پھر رہے ہوں گے؟ بے اکواب و اباریق. سبحان اللہ. اکواب جو ہے کوب کی جمع ہے. اکواب ایک ایسے برتن کو کہتے ہیں جس میں کوئی کنڈی یا کوئی ٹوٹی یا کوئی ایسی چیز نہ ہو, بالکل ایک گول, یا ایک یہ کوب جو ہے پیالہ بھی ہو سکتا ہے, یہ تھال بھی ہو سکتا ہے, یہ کوئی ایسا برتن ہو سکتا ہے جس کے اندر نہ کنڈی لگی ہے نہ ہی اس کی کوئی ٹوٹی لگی ہے. و اباریق, یہ جو اباریق ہے ابریق کی جمع ہے. اس سے مراد ویسے تو ابریق وہ برتن ہوتا ہے جو بہت چمک رہا, تو اس چمک سے ہے ابریق, برق, بہت زیادہ چمکدار. لیکن ابریق وہ ہوتا ہے جس کے اندر ٹوٹی ہو یا اس کے اوپر دستی لگی ہوئی ہو یا دونوں چیزیں لگی ہوئی ہو. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو جنتی ولدان جو ہیں یا غلمان جو لے کے پھر رہے ہوں گے ان کے پاس دو قسم کے برتن ہوں گے. ایک تو وہ برتن ہوں گے جن کے ساتھ کوئی دستی کوئی چیز نہیں ہے, گلاس سمجھ لیں, گلاس کے اوپر بھی تو کوئی دستی اور ٹوٹی نہیں ہوتی, تو گلاس ہے. دوسرے ہاتھ میں انہوں نے جگ پکڑا ہوا ہے, جگ ہے اس کے ساتھ دستی بھی ہے اس کے ساتھ ٹوٹی بھی ہے. یا سراہیاں ہوتی ہیں عام طور پہ
سرائیاں جو بڑی بڑی سرائیاں جو ہیں اس کے اندر چائے ڈالی جاتی ہے، کوئی اور چیز ڈالی جاتی ہے، کہوہ ڈالا جاتا ہے، تو پینے کی چیز کوئی بھی ڈالی جائے اور وہ دوسروں کو سرو کر رہے ہوں تو بے اکواب و اباریق، اس طرح سے وہ مختلف قسم کے گلاس اور سرائیاں، یا ساغر کہہ دیں اس کو، ساغر یا سرائیاں یہ ترجمہ کیا جا سکتا ہے، وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، اور بہتی ہوئی شراب کے بھرے ہوئے پیالے۔ یہ جو کاس ہے نا، کاس اس کا معنی ہوتا ہے پیالہ، لیکن خالی پیالے کو کاس نہیں کہتے، اس پیالے کو کاس کہتے ہیں جو بھرا ہوا ہو۔ کوب تو ہر طرح کے برتن کو کہہ دیتے ہیں، خالی کو بھی اور بھرے ہوئے کو بھی، لیکن کاس جس پیالے کو کہتے ہیں ہوتا یہ پیالہ ہے، یعنی یہ سراہی وغیرہ نہیں ہوتی، یہ ٹوٹی دستی والا نہیں ہوتا، ہوتا یہ پیالہ ہے کاس، لیکن یہ بھرا ہوا ہو تو اس کو کاس کہتے ہیں۔ قاسم من معین، جو چلتی ہوئی بہتی ہوئی شراب ہے، اس شراب کا یا مشروب کہہ لیجئے کہ اس بہتے ہوئے مشروب سے بھرے ہوئے جو ہے پیالے یہ لے کے وہ پھرتے ہوں گے، ولدان مخلدون لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، نہ تو ان کو اس سے سردرد ہوگا اور نہ ہی ان کے اوپر بے ہوشی یا مدہوشی طاری ہوگی۔ اللہ اکبر۔ یہ جو یصدعون ہے، صداع کا معنی ہوتا ہے سردرد، الصداع سردرد، درد سر، تو یصدعون اس سے ان کو سردرد نہیں ہوگا، لا یصدعون عنہا، اس سے ان کو کوئی کسی، اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کی جو شراب پیے نا، تو کوئی بھی نشہ وہ پیے تو اس سے پازیٹیو نیگیٹو سارے اثرات ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، یعنی شراب اور جوئے میں فائدے بھی ہیں، لیکن وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، ان کا جو گناہ ہے وہ ان کے نفع سے، ان کے فائدے سے بہت بڑا ہے، اس لیے منع کر دی۔ لہذا پازیٹیو اثرات بھی اس کے کچھ نہ کچھ ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر نیگیٹو ہوتے ہیں، مدہوشی ہو جاتی ہے، سر درد ہو جاتی ہے، اور یہ اس طرح کے انسانی جسم کے اوپر اثرات ہوتے ہیں۔ لیکن وہ جنتی شراب جو ہوگی اس سے نہ تو سر درد ہوگا اور نہ ہی وہ مدہوش ہوں گے۔ یہ جو انزف ینزف انزاف ہے، یہ دیکھیں سورہ صافات میں ینزفون استعمال ہوا ہے، زا کے اوپر زبر ہے، سورہ صافات میں پڑھا ہے، وہاں پہ زا پہ زبر ہے، یہاں پہ زا پہ زیر ہے۔ اصل میں انزفہ ہو یا نزفہ ہو، اس دونوں کو معنی ایک ہے، کسی چیز کا خالی ہو جانا، لفظی معنی ہوتا ہے کسی چیز کا خالی ہو جانا، لہذا دماغ جو ہے عقل سے خالی ہو جائے تو کہتے ہیں عقل میں فطور آنا، یعنی بمانا مدہوشی ہو جانا، بے ہوش ہو جانا، تو جس کا دماغ خالی ہو جائے عقل سے تو اس کو کہتے ہیں کہ وہ ینزفون، تو انزف ینزف ہو جائے کہ وہ مدہوش ہو گیا، یا نوزیفہ سے ینزفون ہو جائے تو اس کا مطلب ہے مدہوش کر دیا گیا، تو بے ہوش خود ہوا شراب پینے کے بعد یا اس کو کر دیا شراب نے، دونوں میں معنی ایک ہی ہے، چاہے ینزفون ہو اور چاہے ینزفون ہو، معنی ایک ہی ہے، مطلب یہ کہ اس کی عقل، اس کی مت نہیں ماری جائے گی شراب پینے کے بعد، بلکہ وہ جنت کی شراب ہوگی، اس سے نہ سر درد ہوگا نہ ہی کسی قسم کی مدہوشی طاری ہوگی۔ اللہ اکبر۔ وفاکہۃ مما یتخیرون، اچھا یہ وفاکہۃ اور پھل، مما یتخیرون جو ان کو پسند ہوں گے، سبحان اللہ۔ فاکہۃ، اس میں ایک تو بات یہ سمجھ لیجئے کہ فاکہہ میں نے سورہ الرحمن میں بھی بتایا تھا، فاکہہ عام خوراک کو نہیں کہتے، جو زندہ رہنے کے لیے خوراک کھائی جاتی ہے اس کو فاکہہ نہیں کہتے، فاکہہ اس خوراک کو کہتے ہیں جو لذت اور خوشی کے لیے لی جائے، جو ایڈیشنل خوراک ہوتی ہے فاکہہ، تو اس لیے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے پھل، اور وہ پھل آدمی عام طور پہ بیسک ڈائٹ کے لیے طور پر استعمال نہیں کرتا، وہ ایکسٹرا ڈائٹ کے طور پر استعمال کرتا ہے، تو وہ فاکہہ ہوتا ہے۔ دوسرا اس کے اوپر جو تنوین ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ بہت سارے مختلف قسم کے پھل ہوں گے۔ تیسری بات یہاں پہ جو غور کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو تنوین آئی ہے وفاکہۃ ہونا چاہیے استئناف کلام میں، یعنی جب آیت شروع ہو رہی ہو
بات شروع ہو رہی ہو تو اس کے اوپر جس کے اوپر کوئی عامل عمل نہ کر رہا ہو تو اس کے اوپر رفع آتا ہے، یعنی اس کے اوپر تنوین ایسے آنی چاہیے تھی، وفاقہتن ہونا چاہیے تھا، تو یہ وفاقہتن ہے۔ اس کا مطلب ہے کوئی عامل عمل کر رہا ہے جس نے اس کو زیر دے دی ہے۔ تو کس نے اس کو زیر دی ہے تو پیچھے دیکھنا پڑے گا کس وجہ سے۔ یہ سیاق و سباق میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بتایا گیا تھا پچھلی سے پچھلی آیت میں، بِأَكْوَابٍ، وہ جو ولدان مخلدون لے کے پھر رہے ہوں گے، وہ کیا لے کے پھر رہے ہوں گے؟ وہ مختلف قسم کے برتن، سراہیاں اور شراب کے بھرے ہوئے پیالے لے کے پھر رہے ہوں گے، وَفَاكِهَةٍ، اور پھل لے کے پھر رہے ہوں گے۔ گویا جو بے اکواب ہے اس کا عطف اس پر پڑ رہا ہے، اور جو اکواب کے ساتھ با ہے وہی فاکہہ کے ساتھ لگی ہے، اس کی وجہ سے اس کے نیچے زیر آ گئی ہے۔ اور وفاکہتن، گویا وہ جو خدام لے کے پھر رہے ہوں گے وہ صرف پانی اور پلانے کی چیزیں نہیں لے کے پھر رہے ہوں گے، وہ کھلانے کی چیزیں بھی لے کے پھر رہے ہوں گے۔ وفاکہتن، ہر قسم کے پھل لے کے پھر رہے ہوں گے، اور پھل بھی کس قسم کے؟ مما یتخیرون، ان پھلوں میں سے جو ان کو پسند ہوں گے، یعنی ان کی پسندیدہ پھل جو ہیں وہ لے کے پھر رہے ہوں گے۔ اب یہ جو پسندیدہ پھل ہے، دیکھیں میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا سورہ الرحمن جب ہم پڑھ رہے تھے تو پھل دو قسم کے ہوں گے۔ کچھ تو جنتی پھل ہوں گے، بالکل نام بھی نئے ہوں گے، ان کی شکلیں بھی نئی ہوں گی، وہ سب کچھ نیا ہوگا۔ کچھ پھل ایسے ہوں گے جو نام اور مشابہت کے اعتبار سے وہ دنیا والے پھلوں جیسے ہوں گے، لیکن ان کا ذائقہ اور ان کی جو حقیقت ہے وہ بالکل اور ہوگی۔ وہ جنتی، وہ صرف جنتی سمجھیں گے یہ شاید دنیا والے پھل ہیں، ان کے نام یعنی دنیا والے ہوں گے، لیکن وہ اصل حقیقت جو ہے ان کی وہ جنت والے ہوں گے، دنیا والے وہ پھل نہیں ہوں گے۔ جیسے بیری کا ذکر ہے، آگے آ رہا ہے، کیلوں کا ذکر ہے، پھر ہم نے سورہ الرحمن میں انار کا ذکر پڑھا، کھجوروں کا ذکر ہے، یعنی وہ پھل جو دنیا میں انسان جن کو جانتا ہے ان کا تذکرہ آ جاتا ہے۔ تو وہ جو خدام پھر رہے ہوں گے وہ ایک تو پینے کی چیزیں لے کے پھر رہے ہوں گے، وفاکہتن، اور مختلف قسم کے پھل، مما یتخیرون، وہ پھل جو وہ جنتی پسند کرتے ہوں گے، ان کے پسندیدہ پھل لے کے وہ پھر رہے ہوں گے، ہر قسم کے پھل۔ وَلَحْمِ طَيْرٍ، اور پرندوں کا گوشت بھی ہوگا، وہ جو تھال لے کے پھر رہے ہوں گے، گھوم رہے ہوں گے، ان کے ساتھ پرندوں کا گوشت بھی ہوگا۔ آپ دیکھیں یہ ایک بڑی ایک خاص قسم کا ماحول اللہ کریم نے بتایا۔ جنت میں کیا ہونا ہے ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمارے دل پر خیال بھی نہیں گزر سکتا جنت میں کیا ہوگا، لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے جب کوئی کسی دوستوں کی مجلس کا یا بہترین مجلس کا کوئی تصور کر سکتا ہے تو وہی کہ انسان جو ہے وہ بیٹھا ہو، تکیہ لگائے اور بالکل موج کر رہا ہو اور ریلیکس بیٹھا ہو، اور اس کے پاس جو ہے خدام وہ پینے کی چیزیں بھی اور کھانے کی چیزیں بھی لے کے پھر رہے ہوں، اور آپ جس کو پسند کریں اس میں سے لے لیں، جس کو ناپسند کریں رہنے دیں، اور کوئی چیز آپ نے لینی ہے لے لیں، نہ لینی ہو نہ لیں، تو اسی طرح وہ پھر رہے ہوں ہر طرف۔ تو اس سے بہتر انسان اپنی سہولت کا اور عیاشی کا تصور نہیں کر سکتا۔ یہ چونکہ انسان کی سہولت اور عیاشی کے ادراک کی آخری حد ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے، مگر نہ جنت میں ایسا نہیں ہوگا، جنت میں اس سے بہتر ہوگا، اور وہ کیسا ہوگا وہ ہمارے دل پر خیال بھی نہیں گزرا۔ اللہ اکبر! لیکن ہمارے جو خیال اور ادراک کی آخری حد ہے وہ بتا دی۔ انسان زیادہ سے زیادہ جو عیاشی کا تصور کر سکتا ہے اور سہولت کا، آسانی کا تصور کر سکتا ہے وہ یہی ہے۔ وَلَحْمِ طَيْرٍ، اور پرندوں کا گوشت۔ دیکھیں پتہ ہو نا کہ یہاں مٹن بھی ہے، دیسی مرغا بھی ہے، اور شکار بھی ہے۔ پرندہ شکار کسی بھی چیز کا، کبوتر کا ہے، فاختہ کسی بھی چیز کا، آدمی کو پتہ چل جائے تو عام طور پہ جو طبیعت مائل ہوتی ہے وہ چوپایوں کے گوشت کی بجائے، وہ بکرے کے گوشت کی بجائے وہ پرندوں کے گوشت کی طرف مائل ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا وَلَحْمِ الطَّيْرِ، ان کو پرندوں کا گوشت دیا جائے گا۔ اللہ اکبر! مما یشتہون، وہ پرندوں کا گوشت جس کی وہ خواہش کرے۔ سبحان اللہ! اس لیے دنیا میں ہر خواہش پوری نہیں ہوتی، دنیا خواہشوں کی پوری ہونے کی جگہ نہیں ہے، خواہشوں کی پوری ہونے کی جگہ کیا ہے؟ وہ جنت ہے۔ سبحان اللہ! وَلَحْمِ طَيْرٍ،
اچھا یہ ونس اگین اب اس کو سمجھ لیجئے، لحم طیرن یہ اس پہ زیر ہے، اور زیر کس وجہ سے ہے؟ وہی جو بے اقواب کے اوپر اس کا عطف پڑ رہا ہے، بے اقواب، یعنی وہ پھر رہے ہوں گے برتن لے کے مختلف، اور پھل لے کے مختلف، اور پرندوں کا گوشت لے کے وہ پھر رہے ہوں گے مما یشتہون، جس کی وہ خواہش کریں گے. وحور عین. اب دیکھیں یہاں پہ ایک دم جو ہے وہ اعراب چینج ہو گیا ہے. وہاں تھا وفاکہۃ، اور پھر تھا ولحم طیر، اور یہاں آیا وحور عین. اور حور، حور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا انتہائی سفید جسم والی اور انتہائی سیاہ آنکھ والی، اس کو حور کہا جاتا ہے، حورا سے ہے. اور اس میں جب عین الگ فرما دیا تو عین کا مطلب ہے موٹی اور کشادہ آنکھوں والی. تو موٹی آنکھوں والی، سیاہ آنکھوں والی، انتہائی گورے رنگ کی جو حور ہے وہ بھی پھر رہی ہوں گی. حور جمع ہے، حورا کی جمع ہے، حوریں پھر رہی ہوں گی. کیونکہ حور عین اگر صرف ہوتا، واو نہ ہوتی، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو حوریں بھی ملیں گی، اس کا ترجمہ ہم یوں کرتے. لیکن یہاں پہ وحور عین ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کا جو عطف پڑ رہا ہے یطوف علیہم کے اوپر. پیچھے جو سیاق و سباق چلا تھا نا، یطوف علیہم، ان کے اوپر پھر رہے ہوں گے کون؟ ولدان مخلدون. تو ولدان یہاں ہے حورن، وہاں پہ ولدان مخلدون تھے، یہاں پہ حور عین ہے. جس طرح سے ہمیشہ رہنے والے موتیوں کی طرح نظر آنے والے خدام پھر رہے ہوں گے، اسی طرح موٹی آنکھوں والی اور جو سیاہ آنکھوں والی انتہائی سفید رنگت والی حوریں جو ہیں وہ بھی پھر رہی ہوں گی. کامثال اللؤلؤ المکنون، جیسے ان کی مثال ہو ایک چھپے ہوئے موتی کی. گویا وہ جو حوریں ہیں ان کے لیے فرمایا کہ جو چھپا ہوا موتی ہے اس کی طرح ہوں گی. اچھا بید مکنون بھی اس کے لیے آتا ہے. بید مکنون جس طرح سے چھپا ہوا انڈا. یہ چھپا ہوا انڈا کیا ہوتا ہے؟ چھپے ہوئے انڈے کی مثال کیوں دی؟ یہاں پہ اللؤلؤ مکنون چھپا ہوا موتی. چلیے سمجھ آتا ہے کہ چھپا ہوا موتی انتہائی قیمتی جو ہوتا ہے اس کو چھپا کے رکھا جاتا ہے. تو بید مکنون بھی آیا کہ چھپے ہوئے انڈے کی طرح. اس کی پھر تشریح بہت سارے مفسرین نے مختلف طرح سے کی ہے. ایک تو یہ کہ انڈا ویسے ہی اگر اس کو انڈا ہوتا ہے انتہائی سفید اور سرخی مائل اس کی رنگت ہوتی ہے. اگر وہ اس کے اوپر کوئی آلودگی نہ ہو، اس کے اوپر دھوپ وغیرہ نہ پڑے اور کوئی اثرات نہ ہوں ماحول کے، اور انڈا چھپا ہوا ہو، تو اس کو اب جب نکالیں گے کسی بھی چیز سے، اگر وہ تازہ تازہ انڈا آپ نکالتے ہیں تو اس کی رنگت جو ہے وہ سفید ہوتی ہے، سرخی مائل ہوتی ہے، اور یہ وہ رنگت ہے جو بہت ہی پسندیدہ رنگت ہے. اس لیے جنت کی حوروں کو ڈسکرائب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ رنگت جو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، کانہم بید مکنون، جیسے وہ چھپے ہوئے انڈے ہوں. اچھا بعد نے یہ بھی کہا ہے کہ بید مکنون جو ہے یہ اصل میں انڈے کی مثال اس لیے دی گئی ہے کہ انڈے کے اندر مثلاً آپ اگر انڈے کو بوائل کریں اور انڈے کو بوائل کرنے کے بعد اس کے اوپر والی جو سطح ہے اس کو چھیل دیں تو اس کے اندر ایک جھلی ہوتی ہے، ایک نرم سی جھلی ہوتی ہے. تو گویا نرمی اور ملائمت میں وہ جو حوریں ہوں گی ان کی نرمی اور ملائمت واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح سے وہ جھلی، اندرونی جھلی، بید مکنون جو اندرونی جھلی ہے، جس طرح سے وہ نرم و ملائم ہوتی ہے، اسی طرح سے ان کی سکن جو ہے وہ بھی نرم و ملائم ہوگی. واللہ اعلم. ہو سکتا ہے یہ معنی ہو، لیکن بہرحال یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لؤلؤ مکنون کامثال اللؤلؤ المکنون، وہ ایسے ہوں گے جیسے چھپے ہوئے موتی. جزاء بما كانوا يعملون. سبحان اللہ، یہ بدلہ ہے اس چیز کا جو وہ کرتے رہے، جو عمل کرتے رہے اس کا بدلہ. اللہ اکبر. اور عمل کیسا کرتے رہے؟ والسابقون السابقون، وہ ہر چیز پس پشت ڈال کے اپنے آپ کو اپنے اللہ کے سپرد کیے ہوئے تھے. سبحان اللہ. اللہ تعالی ہمیں بھی ان میں سے بنائے. جزاء بما كانوا يعملون، یہ بدلہ ہے ان کا جو وہ کرتے رہے. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، وہ اس میں جنت کے اندر وہ نہ کوئی بےہودہ بات سنیں گے اور نہ ہی کوئی ایسی بات جو گناہ والی ہو. گناہ کی بات یا بےہودہ بات وہ نہیں سنیں گے، کوئی ایسی بات وہاں پہ ہوگی نہیں.
الا قیلا سلاما سلاما، سوائے اس کے کہ کہا جائے گا سلام ہے سلام ہے۔ کیا مطلب؟ جدھر جائیں گے جنتیوں کو سلیوٹ ہوں گے، جنتیوں کو ویسے تو سلام قولا من رب الرحیم، رحم کرنے والے رب کی طرف سے بھی ان کے اوپر سلامتی کی بات ہی کہی جائے گی، ان کو سلام ہی کہا جائے گا، ہر طرف سے سلامیاں ہوں گی، اللہ کی طرف سے بھی سلامیاں، فرشتوں کی طرف سے سلامیاں۔ جیسے یہ آپ چلے جائیں نا کہ کسی فوجی بستی میں، جو کینٹ ہو یا ان کا کوئی ٹریننگ سینٹر ہو یا کوئی بھی ہو، تو آپ چلے جاتے ہیں تو وہاں ہر طرف دیکھیں تو سلوٹ، کوئی بڑے کو سلوٹ مار رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے تو وہ اپنے سے بڑے کو سلوٹ مار رہا ہے، وہ اس کو سلوٹ مار رہا ہے، سلامیاں سلامیاں سلامیاں۔ جنت میں جنتی جو ہیں سارا پروٹوکول ان کا ہوگا، اور جس طرف جائیں گے اس کو فرشتے سلوٹ ماریں گے، فرشتے سلامی کہیں گے، جو کچھ کہا جائے گا اللہ کی طرف سے کوئی فرشتے مقرر ہوں گے یا اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ان کو سلامیاں پیش فرما رہا ہوگا، لیکن ہر طرف سے سلامتی کی صدائیں آ رہی ہوں گی اور کچھ نہیں ہوگا اس کے علاوہ۔ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ۔ اب یہ یہاں تک آیت نمبر 26 تک جو ہے یہ والسابقون السابقون، جو مقرب تھے، جو اعلیٰ درجے کے جنتی تھے، ان کا بیان مکمل ہو۔ اب یہاں سے شروع ہو رہا ہے وہ اصحاب الیمین، یہ وہی ہیں جن کو آیت نمبر 8 کے اندر اصحاب المیمنہ کہا گیا۔ میمنہ کا مطلب بھی دائیں، اصحاب الیمین کا مطلب بھی دائیں۔ وہ اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، سبحان اللہ۔ اور جو دائیں ہاتھ والے ہیں کیا ہی اچھے ہیں دائیں ہاتھ والے، سبحان اللہ، یہ بھی جنتی ہیں۔ لیکن ان بڑے جو اعلیٰ درجے کے جنتی ہیں ان میں سے تھوڑا سا درجہ ان کا کم ہوگا۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا، نعمتوں کے اندر بیشتر نعمتوں میں اشتراک ہوگا، وہی نعمتیں ان کو ملیں گی، وہی نعمتیں ان کو ملیں گی، لیکن وہ بہرحال درجے میں وہ تھوڑے سے بلند ہوں گے۔ لیکن یہ درجے میں بلند ہونا یہ کسی قسم کے احساس محرومی کو، یعنی کوئی دوسرا آپ سے جب درجے میں بلند ہے وہ آپ کو کسی قسم کا احساس محرومی پیدا نہیں کرے گا۔ ہر شخص اپنی جنت میں اتنا خوش ہوگا کہ اس کو قطعاً یہ احساس نہیں ہوگا کہ دوسرے کو کیا ملا ہے۔ یہ تو دنیا کے معاملات ہیں، آدمی اپنی نعمتوں کو اتنا نہیں دیکھتا جتنا دوسروں کی نعمتوں کو دیکھتا ہے، لیکن جنتی اپنی اپنی نعمتوں کے اندر اس قدر جو ہے مشغول ہوں گے، ان کو کسی دوسرے کا قطعاً پرواہ نہیں ہوگی، بلکہ سب خوش ہوں گے۔ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، دائیں ہاتھ والے، اور کیا ہے دائیں ہاتھ والے؟ فی صدر مخدود، اللہ اکبر۔ مخدود خاددہ کہتے ہیں کانٹے کاٹ دینا۔ عام طور پہ جو باغوں میں درخت تراشے جاتے ہیں تو ان کے کانٹے کاٹ دیے جاتے ہیں، تو مخزود کا مطلب ہے بغیر کانٹے کے، صدر کا مطلب ہے بیری۔ اچھا، وہ جو بیریاں ہوں گی وہاں پہ کوئی جو اصحاب الیمین ہیں وہ جس ماحول میں ہوں گے اس کے اوپر کوئی بیریاں ہوں گی۔ بیریاں کیا ہوں گی؟ اب بیر تو ایک بہت یعنی کہہ لیجئے کہ ایسا مرغوب پھل تو نہیں ہے کہ لوگ جو ہے بیری کے لیے یا بیر کے لیے جو ہے وہ ترستے رہیں گے، تڑپتے رہیں، ایسا تو کچھ نہیں۔ تو بیر تو ایک بالکل معمولی سا پھل ہے۔ تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ صرف اور صرف ایک ڈسکرپشن ہے انسان کے خیالات کو، اس کی حص جمال کو، حص جمالیات کو۔ آپ اندازہ کریں کہ جہاں پہ بڑی بڑی بیریاں ہوتی ہیں نا، اور وہ بیریاں یوں آپس میں یوں جڑ جاتی ہیں، اور جڑ جاتی ہیں، ایک بڑا ہی ماحول بنتا ہے، خاص طور پہ ایک سڑک وغیرہ ہو اور اس کے اوپر دونوں طرف بیریاں ہوں اور وہ آپس میں جڑی ہوئی، تو ایک زبردست قسم کا وہاں پہ ماحول بنتا ہے، خوبصورت۔ تو یہ صرف بتانے کی بات ہے کہ وہ بیریاں ایسی نہیں ہوں گی کہ جن کے اندر کانٹے بھی ہوں، وہاں سے کوئی آدمی گزرے تو اس کو ادھر کانٹا چھپ گیا ادھر کانٹا چھپ گیا، نہیں۔ فی صدر مخدود، ایک ایسے ماحول میں ہوں گے جو بے خار بیریوں کا ہوگا، بغیر کانٹوں کے جو بیریاں ہیں وہ اس کا ماحول ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ اگر وہ بیری ہی ہوگی جو دنیا میں جس کو بیری کہا جاتا ہے، اگر وہی بیری ہوگی تو وہ پھر بھی وہ جنت کی بیری ہوگی نا۔ اور جنت کے اندر کیا ہوگا؟ وہ جو درخت ہے جہاں تک جبریل کی بھی حد آ جاتی ہے، اس کو بھی تو بیری کہا ہے، سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا آخری جو درخت ہے وہ بھی بیری۔ اچھا، وہ ہے تو بیری، کہنے کو سدرا ہے، لیکن اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سونے چاندی کے اس کے پتے ہیں،
اللہ اکبر، اور انتہائی چمکدار اس کی شاخیں. اب یہ کیسی بیری ہے، ہم نے تو دنیا میں ایسی کوئی تصور نہیں کر سکتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف نام کی حد تک اس کی جو دنیاوی نعمتوں سے مشابہت ہے، مگر نہ اصل چیز وہ کیا ہوگی اس کی حقیقت جنت میں جا کے پتہ چلے گا. واللہ اعلم. وطلح مندود، اور تہ بتہ کیلے. یہ جو طلح ہے یہاں تو فرمایا وطلح مندود. طلحین کی جو تنوین زیر آئی ہے نا، یہ زیر اسی لیے ہے کہ جو پیچھے فی صدر مخدود ہے نا، ان کے پاس جس ماحول میں وہ ہوں گے، فی صدر مخدود وطلح منضود، یعنی بغیر کانٹوں کے بیریاں ہوں گی، تہ بتہ کیلے ہوں گے. اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہاں پہ کیلوں کے جو ہے وہ اسی طرح دنیا والے کیلوں کی طرح کیلے ہوں گے، لیکن وہ کیسے ہوں گے واللہ اعلم. ویسے طلحن جو ہے نا، اس کا معنی کیکر بھی ہوتا ہے. یہ جو کیکر ہے نا، اس کو بھی طلحن کہتے ہیں. لیکن جب آگے مندود فرما دیا، طلح مندود فی طلح فی صدر مخدود و طلح مندود، تہ بتہ کیلے. تو تہ بتہ کیکر نہیں ہوتا. طلحن کا معنی کیلا بھی ہوتا ہے اور کیکر بھی ہوتا ہے، لیکن تہ بتہ صرف کیلے ہوتے ہیں. اس لیے معنی فکس ہو گیا کہ اس سے مراد صرف کیلے ہیں. تو تہ بتہ کیلے کیسے ہوں گے، کس طرح پڑے ہوں گے، کس طرح ملیں گے، واللہ عالم. یہ صرف اور صرف یہاں کی ہمیں سمجھانے کے لیے ڈسکرپشن ہے. وظل ممدود، اور لمبے سائے. سبحان اللہ، لمبے سائے سے کیا مراد ہے یہ بھی جنت میں جا کے ہی پتہ چلے گا. ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ان فی الجنت شجرہ، جنت کے اندر ایک درخت ہے، یسیر الراکب فی ظلها 100 عام، اس کے سائے کے نیچے ایک سوار، یعنی پیدل نہیں، سوار اس کے اندر اپنی سواری دوڑائے گا 100 سال. 100 سال تک اپنی سواری دوڑاتا رہے گا، لا یقطعها، اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا. اللہ اکبر. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وقرأوا ان شئتم، پھر پڑھ لیا کرو، یہ تلاوت کر لیا کرو اگر تمہیں پتہ، اگر تم چاہو تو کیا تلاوت کر لیا کرو، وظل ممدود، لمبے سائے، لمبا کیا ہوا سایہ. اب وہ کتنا لمبا ہے، کتنا بڑے بڑے درخت ہیں، کتنے بڑے سائے ہیں، واللہ عالم. اور اس سائے میں کسی سوار نے اپنا گھوڑا کیوں دوڑانا ہے، اور وہ 100 سال تک، یعنی وہ دنیاوی اعتبار سے میں سمجھا گیا، بڑے بڑے درخت ہیں اور بڑے بڑے سائے ہیں. اور وہاں کیا ہوگا، وہاں کس طرح سے ہوگا، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہماری حد ادراک سے باہر ہے، ہم نہیں سوچ سکتے. یہ حدیث آپ اپنے ساتھ ہی رکھیں، ہمیشہ اس کو ذہن میں رکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعددت لعباد الصالحین، میں نے اپنے بندوں کے لیے، اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے، ما لا عین رات، جو کسی آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، کسی کان نے کبھی سنا نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی بشر کے ذہن پر کبھی خیال بھی نہیں گزرا. وماء مسکوب، اور ہر دم گرتا ہوا پانی. ماء مسکوب، مسکوب کا مطلب ہے گرتا ہوا پانی، مسکوب گرتے ہوئے. سکب جو ہے یہ بارش کو بھی کہتے ہیں، یہ بارش کا پانی جو گرتا ہے نا تو یہ سکب. اچھا، اس کا مطلب ہے کوئی آبشاریں سی ہوں گی جس سے پانی گر رہا ہوگا، ماء مسکوب، سبحان اللہ. اور گرتا ہوا پانی، وہ آبشاریں ہوں گی. کوئی تسنیم کا بھی اسی طرح سے گمان ہے کہ ایسا پانی ہوگا جو گر رہا ہوگا، واللہ عالم. وفاکہۃ کثیرہ، بہت سارے پھل بھی ہوں گے. اب وہ والسابقون السابقون کے لیے بھی بہت سارے پھل تھے، ان کے لیے بھی بہت سارے پھل ہیں. اس کا مطلب بہت ساری نعمتیں جو ہیں ان کی مشترکہ ہیں. لا مقطوعۃ ولا ممنوع، وہ جو بے شمار پھل ہوں گے نا، نہ تو وہ ختم ہوں گے. ہمارے ہاں سیزن ختم ہو جاتا ہے نا، کنوں آئے ہیں سیزن ختم، آم آئے ہیں، آج کل آموں کا سیزن نہیں. کوئی کہے کہ جناب آم کھانے ہوگا تو جی آج کل سیزن نہیں. فرمایا لا مقطوع، وہ کبھی ختم نہیں ہوتے.
سبحان اللہ، سیزن ان کا ختم نہیں ہوتا. ولا ممنوع، نہ ان میں کوئی رکاوٹ ہوتی ہے. یہ رکاوٹ پڑ جاتی ہے نا، پھل تو ہوتا ہے لیکن وہ جانے نہیں دیتے. وہ کہتا ہے باغ میں پھل ہے، تو پاس سے وہ جا رہا تھا، اس نے کہا ابا جی ہم پھل کیوں نہیں کھاتے؟ کہتا مالک مارتا ہے تو اس لیے نہیں کھاتے. اب ظاہر اس کے اوپر اختیار نہیں ہے، پھل ہے، سیزن بھی ہے، لا مقطوعۃ، یہ موجود ہے، لیکن آپ کر نہیں سکتے. آپ کے رکاوٹیں ہیں، بہت ساری رکاوٹیں. آپ کی جیب میں پیسے نہیں، آپ جاتے ہیں اور بازار میں اتنا پھل پڑا ہوتا ہے، آپ کی جیب میں پیسے نہیں ہوتے، ممنوع، تو آپ نہیں کر سکتے. باغ میں ہے، کسی کا ہے، آپ نہیں کر سکتے. بہت ساری رکاوٹیں ہیں. وہاں جنت میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. سبحان اللہ، پورے ملکیت ہی آپ کی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اولئک هم الوارثون، جیسے سورہ مومنون میں فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو وارث ہیں وہاں کے. اور وارث کس کے؟ الذین یرثون الفردوس، جو جنت الفردوس کے مالک ہوں گے. اللہ، پورے مالک، مالکانہ حقوق، اس لیے لا مقطوعۃ ولا ممنوع. سبحان اللہ. فرمایا یرثون الفردوس، فردوس کے مالک ہوں گے. ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ اس کے مالک. یعنی کوئی وقتی ملکیت نہیں، کسی خاص وقت میں نہ موت آنی ہے، نہ کچھ، نہ کوئی ایسی بیماری، نہ مسئلہ، نہ ہر نعمت. فی جنات النعیم ہے نا، نعمتوں کی جنت ہے جہاں پہ صرف نعمتیں ہی نعمتیں، اور پھر وہ ہمیشہ رہنے والی. لا مقطوعۃ ولا ممنوع. سبحان اللہ. پھل ہوں گے، اس میں کوئی کسی طرح کا بھی انقطاع نہیں آئے گا، نہ وہ ختم ہوں گے، نہ بھی کوئی رکاوٹ ہوگی. وفرش مرفوعہ، اور تخت ہوں گے، فرش بچھونے، مرفوعہ اونچے اونچے، اونچے اونچے بچھونے ہوں گے. اب یہ اونچے بچھونے واللہ عالم کیسے ہوں گے. سبحان اللہ. وہاں فرمایا علی سرر موضونہ، یعنی پیچھے ہم نے پڑھا جو مقربون ہیں ان کے لیے فرمایا کہ سونے اور جواہرات سے بنی ہوئی چارپائیاں، وہ ہوں گے تخت. ان کے لیے فرمایا بفرش مرفوعہ. یعنی اس کا مطلب ہے تخت شخت جو ہوں گے، جو بیویاں شیویاں ہوں گی، جو پھل شل ہوں گے، یہ ساری موج میلہ سارا اکٹھا ہی ہوگا. بس تھوڑا بہت درجات کا فرق ہوگا، وگرنہ ہے وہ بھی جنتی وہ بھی جنتی. اور جنت تو جنت ہے. اس کی خصوصیات میں سے ایک تو یہ بھی ہے کہ جو جنت میں ایک دفعہ چلا گیا وہ باہر نہیں نکلے گا. ہم فیہا خالدون. اللہ اکبر. اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ممبر اور میرے گھر کے درمیان، ما بین ممبری و بیتی، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان جو جگہ ہے نا، روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. اور جنت کی خصوصیت یہ ہے کہ جو اس میں چلا جاتا ہے وہ باہر نہیں نکلتا. تو اس کا مطلب ہے جو روضۃ من ریاض الجنہ میں ایک دفعہ چلا گیا نا، وہ پھر سمجھ لیں انشاءاللہ جنت پکی ہو گئی. کیونکہ جنت میں جانے کے بعد واپس نکلنا ہے ہی نہیں. تو جو دنیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما گیا کہ ایک روضہ ہے من ریاض الجنہ، تو اس میں اگر داخلہ مل گیا تو یہ داخلہ انشاءاللہ پکا ہے. بس پھر تھوڑی سی جو ہے نا یہ وقت کا مسئلہ ہے، جب موت آنی ہے تو اس کے بعد جنت میں جانا ہے انشاءاللہ، وگرنہ یہ جو جنت پکی ہو گئی. اللہ اکبر. وفرش مرفوع، کتنے اونچے ہوں گے تخت؟ اچھا یہ نہیں پتا کتنے اونچے اونچے ہوں گے، بس ٹھیک ہے. جو گہرائی ہوتی ہے، جو پستی ہوتی ہے، وہ اچھائی نہیں ہوتی. اونچائی جو ہوتی ہے وہ اچھا تصور رکھتی ہے. کتنے اونچے ہوں گے واللہ عالم. اچھا بعض مفسرین نے یہاں ایک حدیث جو ہے وہ کوٹ کی ہے کہ ان کی اونچائی جو ہے، اچھا پھر وہ لوگ جو ہیں وہی نقل در نقل کرتے رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ان کی جو اونچائی ہے، کیونکہ فرمایا فرش مرفوع، بلند، تو کہتے ہیں ان کی اونچائی اتنی ہوگی جیسے زمین اور آسمان کا فاصلہ. تو زمین آسمان کا کتنا فاصلہ ہے؟ 500 سال دوسری حدیث میں آتا ہے. اب 500 سال کا فاصلہ، پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایڈی اونچی چارپائی کرنے کی مطلب اس میں کیا فائدہ ہے؟ 500 سال اونچائی والی
اتنی اونچی چاہیے جتنی ہمیں چاہیے. تو اس کا مطلب ہے اونچی ہوں گی تو اگر انسان کو 500 سال کی اونچائی والی چاہیے ہوگی تو 500 سال والی ہو جائے گی. فیہا ما تشتہی الانفس، اس میں ہر خواہش پوری ہوگی. جس کو جتنی اونچی چارپائی چاہیے ہوگی ان کو مل جائے گی. لہٰذا یہ مرفوع کی جو تفصیل ہے وہ ہم خود سے بیان نہیں کر سکتے. اگر صحیح حدیث ہوتی اس کی تفصیل میں تو بتا دیتے کہ صحیح حدیث میں یہ آیا. کسی صحیح حدیث میں کوئی صحیح قول میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. بہرحال بلند ہوں گی، کتنی ہوں گی واللہ اعلم. اچھا، وہ جو بستر ہوں گے اور بچھونے ہوں گے تو مومن کا بچھونا ہو اور وہ پھر بچھونا بغیر اس کی بیوی کے ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ لہذا بچھونا بتایا، یہ نہیں بتایا کہ وہ اس میں اکیلا ہوگا یا اس کی بیوی بھی ہوگی. وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ، اور اس کے جو بلند جو ہے وہ بچھونے ہوں گے. ساتھ فرمایا إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً. یہ بتاتا ہے کہ وہ جو بچھونے ہوں گے وہ میاں اور بیوی دونوں کے لیے ہوں گے. اور فرمایا وہ جو ان کو بیویاں ملیں گی تو وہ ہم نے ان کو دوبارہ پیدا کیا ہوگا. انا، بے شک ہم نے، انشأناہن، ہم نے اس کو پیدا کیا ہوگا. انشاء، دوبارہ پیدا کرنا. اب یہ حوریں جو ہیں گویا وہ دنیا والی عورتیں ہوں گی تو بھی دوبارہ پیدا ہوئی ہوں گی، اور اگر وہ جنت کی حوریں نئی کوئی جنتی مخلوق پیدا کی گئی ہوگی تو وہ بھی نئی پیدا کی گئی ہوگی. دونوں صورتوں میں ہوں گی وہ بالکل جو ہے وہ برینڈ نیو، یوں کہہ لیجیے برینڈ نیو ہوں گی. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَجْعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، پھر ہم نے ان کو بنایا ہوگا کنواریاں. اس کا مطلب ہے دنیا میں چاہے کہ بوڑھی بیمار جیسی مرضی خواتین ہوں گی، جب وہ جنت میں جائیں گی تو اللہ تعالیٰ ان کو بالکل ینگ اور کنواری اور بہترین اسی طرح بنا دے گا. اللہ اکبر. عروباً اترابا. عروباً کا مطلب ہوتا ہے جو اپنے شوہر کا دل لبھانے والی ہوں، اپنے شوہروں کا کے لیے محبوب. یعنی دل لبھانا کئی طرح سے ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بہترین بیوی وہ ہے جس کو اس کا شوہر دیکھے تو اس کو خوش کر دے. تو گویا صرف جو نگاہوں کی ایک جو مستی ہے یا جو نگاہوں کا جو آپس میں ٹکراؤ ہے وہ بھی انسان کے لیے دل لبھانے کا باعث بنتا ہے. اور بعض اوقات یہ ہے کہ وہ جو گفتگو ہے جو میاں بیوی کی آپس میں ہوتی ہے وہ دل لبھانے والی ہوتی ہے. لہٰذا وہ کوئی ایسی بیزاری والی گفتگو نہیں ہوگی. دنیا میں بہت سارے میاں بیوی ہوتے ہیں، آپس میں ان کی کیمسٹری نہیں ملتی، آپس میں ان کا جو ہے وہ کسی طرح سے مزاج نہیں ملتا. تو وہ ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ یہ جو دنیا ہے نا جوڑیاں کاٹتے نرد بتیرے. اچھا، یہ جو جوڑیاں کاٹتے نرد بتیرے یہ بہت ایک گہرا مقولہ ہے پنجابی کا. جوڑی تو وہ ہوتی ہے جس میں میاں بیوی کا آپس میں جو افو ہونا یا برابری ہونا یا ہر اعتبار سے ان کا جو آپس میں میچ ہونا وہ طے کیا جائے. تو ایک یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی مویشی کو کسی دوسرے مویشی کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے. یعنی کوئی خاص طور پہ کوئی اگر جب کوئی شخص جو ہے وہ ریوڑ لے کے جاتا ہے نا، بھیڑوں کا ہو، بکریوں کا ہو، یا پھر یہ بڑے بھینسوں گایوں کا ہو، تو اگر کوئی گائے بھینس جو ہے وہ زیادہ ادھر ادھر جائے نا، وہ ساتھ نہ جائے، اس کو وہ دوسرے کے ساتھ باندھ دیتا ہے. اس باندھنے کو کہتے ہیں نرڈ کرنا. وہ جو باندھ دیا جاتا ہے وہ نرڈ کرنا ہوتا ہے. تو اب وہ چاہے اس کے ساتھ جانا چاہے نہ چاہے اس کو باندھ دیا جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں یہ جو شادیاں ہوتی ہیں نا، یہ جوڑیاں کٹ تے نرڈ بتیرے. دنیا میں ایسے ہی جوڑے بنے ہوتے ہیں، وہ ماں باپ بیٹھ کے رشتے کر دیتے ہیں. کوئی اور نہ بھی اگر کوئی شخص اپنی پسند سے بھی کرے تو پتہ تو بعد میں چلتا ہے، قسمت پوری ہوتی ہے یہ شادی بھی، تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو جناب ہم باندھے گئے ہیں اور اب جو ہے وہ چونکہ بندھ گئے ہیں لہذا زندگی گزرتی چلی جاتی ہے. یہ ایک دوسرے کا دل لبھانا یہ عروبہ نہیں ہوتے، یہ عروبہ نہیں ہوتے، یہ ایک دوسرے کا دل لبھانے والے نہیں ہوتے، بلکہ مجبوری کا رشتہ ہوتا ہے. تو جو عروبہ ہوتی ہے نا، عروب، وہ
ایک دوسرے کا دل لبھانے والی، اور جو وہ خواتین جو جنتی خواتین ہوں گی، جو جنتی حوریں ہوں گی، عروباً ہوں گی، وہ گویا شوہر کی محبوب ہوں گی اور شوہر کا دل لبھانے والی ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ اترابا، اور ہم عمر ہوں گی۔ یہ جو ہم عمر ہے نا، اترابا، یہ تراب سے ہے، تراب کہتے ہیں مٹی کو، تو ہم عمر وہ ہوتے ہیں جو مٹی میں اکٹھے کھیلتے ہیں، تو اس اعتبار سے اتراب ہم عمر کو کہتے ہیں، عروباً اترابا۔ سبحان اللہ، یعنی یہ کیا ڈسکرپشن ہے، سبحان اللہ۔ ہر وہ ڈسکرپشن جو انسان کے ذہن کی آخری حد ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ نے بتا دی، سبحان اللہ۔ جنت میں کیا ہوگا وہ اس سے کہیں بہتر ہوگا۔ اللہ، لِأَصْحَابِ الْيَمِينَ، یہ سارا کچھ کس کے لیے ہوگا؟ یہ دائیں ہاتھ والوں کے لیے ہوگا۔ یہ جو نارمل جنتی ہیں نا، عام جنتی، یہ ان کے لیے ہوگا، اور جو اعلیٰ جنتی ہیں ان کے لیے پھر اس سے بھی زیادہ اچھا ہوگا۔ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ۔ والسابقون السابقون کے بارے میں کیا کہا تھا کہ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ، وہ ایک بڑی جماعت پہلے لوگوں میں سے اور تھوڑے لوگ بعد میں سے۔ اس کے میں نے چار اقوال آپ کے سامنے، یا چار مفاہیم میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ اب یہاں فرمایا ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ، یہ جو عام درجے کے جنتی ہیں نا، ایک بڑی جماعت پہلوں میں سے اور بڑی جماعت بعد میں سے، اور یہ اگر اس جمہور کے قول کو سامنے رکھیں، ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ کے حوالے سے اس جمہور کے قول کو سامنے رکھیں جو میں نے پہلے آپ کے سامنے عرض کیا کہ اولین سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کی ساری امتیں ہیں، اور آخرین سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے۔ اگر اس کو سامنے رکھیں تو اس کا مطلب ہے ایک بڑی جماعت ان میں سے اور ایک بڑی جماعت ان میں سے، اس امت میں سے بھی ایک بڑی جماعت ہوگی۔ اب یہ بڑی جماعت کتنی ہوگی؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم 40 کے قریب صحابہ تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خیمے میں، تو آپ نے فرمایا کیا تم پسند کرتے ہو کہ تم جنتیوں کا چوتھا حصہ ہو؟ یعنی وہ لاکھوں امتیں پہلی، ان لاکھوں کے مقابلے میں ایک امت، اور یہ ایک امت سارے جنتیوں کا چوتھا حصہ، 25%۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہم تو خوش ہو گئے، ہم نے کہا ہم پسند کرتے ہیں کہ ہم چوتھا حصہ ہوں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا تم پسند کرتے ہو کہ تم جنتیوں کا تیسرا حصہ ہو؟ 1/3، 33%، پہلے 25%، اب 33، یعنی 33% تعداد بڑھ گئی۔ کیا تم پسند کرتے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ پسند کرتے۔ اللہ، آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ جو ہے وہ جنتیوں کا، میں امید رکھتا ہوں، نہیں انی لارجو، میں یہ امید رکھتا ہوں ان تکونوا نصف اہل الجنہ، کہ تم جنتیوں میں سے نصف ہوگے۔ ثلۃ من الاولین وثلۃ من الآخرین، آدھے جنتی ساری لاکھوں امتوں میں سے، اور آدھے جنتی صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان میں سے کرے۔ ویسے ایک حدیث میں پتہ کیا آتا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جہاں وہ حدیث جہاں بیان آتا ہے نا بغیر حساب کتاب کی جنت میں جانے والے، اللہ اکبر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 70,000 لوگ وہ ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائیں گے۔ تو حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا فرما دیں میں بھی ان میں سے ہوں۔ آپ نے فرمایا عکاشہ تو ان میں سے ہے۔ ایک اور صحابی بولا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے بھی دعا کر دیں۔ آپ نے فرمایا عکاشہ بازی لے گیا، ہو گئی بات۔ اللہ، پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو 70,000 بغیر حساب کتاب کی جنت میں جانے وہ تو جانے ہی جانے۔ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ثلاث حسیات، اللہ تعالیٰ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں 3 بک، 3 ہاتھ، ثلاث حیات، اللہ تعالیٰ 3 ہاتھ لوگوں کے یوں بھر کے بھی جنت میں ڈالے گا، اور یہ بھی بغیر حساب کتاب کے۔ اللہ کا ہاتھ، ثلاث حسیات، اللہ۔ واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، اور جو بائیں ہاتھ والے ہیں کیا ہی برے ہیں جو بائیں ہاتھ والے ہیں، فی سموم و حمیم، اللہ اکبر۔
جو سخت گرم زہر آلود ہواؤں میں اور کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے. فی سموم، یہ جو سموم ہے نا ویسے تو ہوا کو کہتے ہیں، لیکن یہ سموم کون سی ہوا ہوتی ہے؟ بعض نے کہا یہ سمون سے ہے، زہر سے، زہر آلود ہوا. سموم ایسی ہوا ہوگی جو انتہائی گرم اور زہر آلود ہوگی. اور بعض نے کہا کہ یہ زہر آلود جو ہے نہیں، یہ مسامن سے ہے، یہ سمن سے نہیں ہے، مسامن سے ہے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو انسان کے مسام ہے نا، انسان کے یعنی جسم کے اندر چھوٹے چھوٹے مسام ہیں، تو اتنی گرم ہوا ہوگی کہ وہ انسان کے اندر گھس جائے گی. اب اس کو کہتے ہیں سمو. تو انتہائی گرم ہوا وحمیم، اور کھولتا ہوا پانی اس میں ہوں گے. وظل من یحموم، اللہ اکبر، اور سیاہ ترین دھوئیں میں ہوں گے. وظل، اور ایسے سائے میں ہوں گے، من یحموم، جو سیاہ دھوئیں کا ہوگا، سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے. لا بارد ولا کریم، اللہ، نہ وہ ٹھنڈک پہنچانے والا ہوگا اور نہ ہی کو وہ سہولت دینے والا ہوگا. انہم کانوا قبل ذلک مترفین، اس سے پہلے وہ بہت زیادہ خوش تھے اور نعمتوں میں پلے تھے. اللہ، مترفین، مترفین وہ ہوتے ہیں جو نعمتوں میں پلے ہوئے ہوتے ہیں. یہ بڑے بڑے مالدار، اور مالدار جو ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، وہ دنیا میں دیکھیں مال بھی، مال ہونا، خوشحالی ہونا، یہ بھی امتحان ہے، اور تنگ دستی ہونا بھی امتحان ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ تنگ دستی میں اللہ یاد آنا اس کا امکان زیادہ ہے، اور خوشحالی میں اللہ یاد آنا اس کا امکان کم ہے. اس لیے جو مالدار ہیں ان کا خاص طور پہ ذکر کیا کہ جو مترفین ہیں، اب دیکھیں جن کا پیسہ مسئلہ ہی نہیں ہے. وہ کل پرسوں مجھے کو بتا رہا تھا کہ وہ کسی کی شادی ہوئی ہے اور اس کی والدہ نے جو لباس پہنا ہوا تھا وہ کسی نے حساب کتاب لگا کے بتایا کہ یہ 82 لاکھ کا تھا. 82 لاکھ کا کسی نے، وہ کہتے ہیں کہ حساب کتاب کرنے والے ہم ہیں، ان کے ہاں تو پیسہ مسئلہ ہی نہیں ہے. وہ 82 لاکھ کا پہنے یا 82 کروڑ کا پہنے، ان کو کوئی ایشو نہیں ہے. لہذا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ایمان نصیب فرمائے، وگرنہ جو مالدار ہونا ہے یہ بہت ہی خطرناک ہے. اس لیے کہ جس کی جیب میں 100 روپیہ ہے اس نے 100 کا حساب دینا ہے، جس کی جیب میں 1000 روپے اس نے 1000 کا حساب دینا ہے، اور جس کی جیب میں کروڑ روپے اس نے کروڑ کا حساب دینا ہے، اور جس کی جیب میں خرب ہے اس نے خربوں کا حساب دینا ہے. حساب بڑھتا چلا جائے گا. ایک جیسے مومن بھی ہوئے نا، مالدار اور غریب دونوں ایک جیسے مومن ہوئے، اور ایمان کا درجہ ایک جیسا ہے، عمل ایک جیسا ہے. ایک غریب ہے، ایک امیر ہے، تو پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو غریب ہیں یہ امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے. وہ تو پھنسے ہوں گے اپنے حساب کتاب. یہاں ہمیں بہت دل کو تکلیف ہوتی ہے کہ یار وہ امیر ہے، اس کے پاس پیسے ہیں، اس کے فلان. اللہ کا شکر کرے، جس کے پاس تھوڑے پیسے ہیں اس کا امتحان چھوٹا ہے، جس کے پاس زیادہ پیسے ہیں اس کا امتحان بڑا ہے. جس کے پاس اقتدار چھوٹا ہے اس کا امتحان چھوٹا ہے، جس کے پاس اقتدار بڑا ہے اس کا امتحان بڑا ہے. لہذا جہاں جہاں آپ اپنے آپ کو محسوس کریں کہ آپ کے اقتدار اور آپ کے مال میں اور آپ کے اختیار میں کمی ہے، اللہ کا شکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا امتحان چھوٹا رکھا ہوا ہے. سبحان اللہ. تو جو مترفین ہیں، جو دنیا میں نعمتوں میں سونے کا چمچ منہ میں لے کے پلے ہیں، اللہ اکبر، ان کا جہنم میں جانے کا امکان زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہم کانوا قبل ذلک مترفین، یہ بہت نعمتوں میں تھے، دنیا میں بڑی موجیں کر رہے تھے. اس لیے فرمایا نا سورہ آل عمران، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، کافروں کا دنیا میں، شہروں میں دندناتے پھرنا تمہیں کسی دھوکے میں مبتلا نہ کرے. متاع قلیل، یہ تو چند دنوں کی بات ہے، ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. وبئس المہاد، اور بہت برا ٹھکانہ ہے. تو اس لیے فرمایا انہم کانوا قبل ذلک مترفین، یہ نعمتوں میں پلے ہوئے تھے، سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوئے تھے. اللہ. وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، اور یہ بہت بڑے گناہ پر اصرار کرتے تھے. کانو یسرون، تھے یہ اصرار کرتے، علی الحنث العظیم، بہت بڑے گناہ پر. اور بہت بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک.
ان شرک لظلم عظیم، سب سے بڑا گناہ تو شرک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ ہر چیز معاف کر، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا اور باقی ہر چیز معاف کر سکتا ہے، جو وہ چاہے وہ معاف کر دے گا، لیکن شرک کو اس نے معاف نہیں کرنا۔ تو جو شرک کرے اور پھر شرک کرتا ہی جائے، دیکھیں ایک بات یہ ہے، ایک سوال ہے کہ کیا شرک توبہ سے معاف ہو سکتا ہے؟ بالکل معاف ہو سکتا ہے، توبہ سے شرک بھی معاف ہو جاتا ہے۔ جو جس شخص نے بھی اسلام قبول کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، تو جن لوگوں نے جتنا لیٹ اسلام قبول کیا اس دور میں تو وہ بتوں کے پجاری تھے، تو حضرت عمر بن العاص نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان کی بیعت کرنا چاہی تو اس لیے ہاتھ پیچھے کر لیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پہلے بتائیں کہ آج تک جو میں گناہ کرتا رہا ہوں ان کا کیا بنے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الاسلام یہدم ما کان قبلہ، جب کوئی شخص مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کے پہلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا کوئی اگر توبہ کر کے واپس توبہ کر کے اسلام کی طرف آ جاتا ہے شرک سے تو اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن جو گناہ کرے، بڑا گناہ کرے، شرک کرے اور پھر کرتا ہی جائے، یہ جو گناہ پر اصرار ہے نا، اللہ اکبر، یہ چھوٹا گناہ بھی ہو نا، صغیرہ گناہ، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے صغیرہ گناہوں کے بخشنے کا طریقہ ویسے ہی بنا دیا ہے۔ ایک نماز باجماعت پڑھی، دوسری نماز پڑھی، درمیان میں آنے والے گناہ معاف، یہ صغیرہ گناہ ہے۔ کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا۔ ایک جمعہ دوسرے جمعے تک درمیان میں آنے والے گناہ معاف، ایک رمضان دوسرے رمضان کے درمیان میں آنے والے گناہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک عمرے سے دوسرے عمرے، ایک حج سے دوسرا حج، درمیان میں آنے والے سارے گناہ معاف۔ سورہ نساء میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ نجم میں بھی فرمایا بڑے گناہ تم چھوڑ دو، چھوٹے گناہ ہم تمہیں ویسے ہی معاف کر دیں۔ سکیم بنائی، تطہیر کا طریقہ بنایا۔ لیکن جو شخص چھوٹے گناہ پر اصرار کرے، بار بار کرے چھوٹا گناہ، وہ صغیرہ گناہ بھی کبیرہ ہو جاتا ہے۔ جب انسان چھوڑتا ہی نہیں ہے چھوٹا گناہ، وہ کہتا خیر ہے چھوٹا گناہ خیر، کرتے رہتے ہیں، توبہ کی توفیق ہی نہیں ملتی، بار بار کیا بار بار کیا بار بار کیا، چھوڑتا نہیں ہے، تو یہ چھوٹا گناہ بھی کبیرہ گناہ بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اور پھر وہ بھی توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا۔ تو پھر کوئی شخص کرے بھی کبیرہ گناہ، اور کبیرہ بھی اکبر الکبائر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکبر الکبائر، بڑے گناہوں میں سے بھی سب سے بڑا گناہ وہ کون سا ہے؟ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ تو جو شرک کرتا ہے پھر اس کے اوپر اصرار کرتا ہے، اللہ توبہ نہیں کرتا، نہ صرف یہ کہ توبہ نہیں کرتا بلکہ اسی کو بار بار شرک، بار بار شرک، زندگی ساری شرک میں گزر جاتی ہے۔ فرمایا یہ اصحاب الشمال ہیں، اور ان کی نشانی یہ ہے، ایک تو یہ مترفین ہوتے ہیں، نعمتوں میں پلے ہوئے، اور دوسرا یہ کہ ان کے کرتوت یہ ہے کہ بڑے گناہ یعنی شرک میں اصرار کرتے ہیں، کانو یصرون، اس میں اصرار کرتے ہیں، کیا مطلب؟ دوام اختیار کرتے ہیں۔ وَكَانُوا يَقُولُونَ، اور یہ بھی کہتے تھے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، ان کا یہ بھی کہنا کہ کیا ہم جب مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا، اور مٹی ہو جائیں گے، وَعِظَامًا، اور ہڈیاں ہو جائیں گے، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یعنی یہ سوال کرتے ہیں، آخرت سمجھ نہیں آتی۔ جو شخص خاص طور پہ نعمتوں میں پلا ہوتا ہے اور اس کو نعمتیں بار بار مل رہی ہوتی ہیں، اس کو آخرت سمجھ نہیں آتی۔ اور اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر سورہ کہف میں بھی فرمایا، وہ جو دو بھائی تھے نا، ایک غریب تھا ایک امیر تھا، اس کے بعد دو باغ تھے، اس نے کہا بھی کہ تو اللہ کی طرف آ جا، اس نے کہا نہیں مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، میں اگر آخرت ہوئی بھی، اگر میں آخرت میں گیا بھی، پہلی تو بات یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا قیامت ہے، وما اظن الساعۃ قائمہ، میں نہیں سمجھتا کہ قیامت قائم ہوگی، لیکن اگر قائم ہوئی بھی، اگر میں گیا بھی، تو مجھے وہاں بھی موجیں ہی لگیں گی، تو یہاں بھی سڑ رہا ہے تو آخرت میں بھی سڑے گا۔ یہ عام طور پہ جو مترفین ہوتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں، اور اہل ایمان کو ان کی جو تنگ دستی ہے
اس کی دلیل بناتے ہیں کہ تم لوگ یہاں بھی تنگ دست ہو، تم نے وہاں بھی تنگ دست رہے، ہم یہاں بھی موجے کر رہے ہیں، ہم نے وہاں بھی موجے. یہ عام طور پہ ان لوگوں کو پھر یہ جو تکبر ہے ان کا یہ اور بڑھ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اس لیے یہ آخرت کے منکر ہوتے ہیں. وقالوا یقولون، اور وہ یہ کہتے تھے، اذا، کیا پھر جب، متنا، ہم مر گئے، وکنا ترابا، اور مٹی ہو گئے، وعظاما، اور ہڈیاں ہو گئے، ائنا لمبعوثون، کیا ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. اب آباؤنا الاولون، کیا اور ہمارے جو پہلے آبا ہیں، یعنی ہمارے آبا و اجداد جو پہلے گزر گئے، وہ بھی دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. یعنی وہ ان کو یہی سمجھ نہیں آتی. وہ کہتے ہیں اگر دوبارہ زندہ کیا جانا ہے تو اتنے عرصے پہلے ہم اپنے قبیلے کی جو ہے وہ 38ویں 40ویں نسل چل رہے ہیں، تو ہماری نسل میں سے کوئی تو دوبارہ زندہ ہو کے آئے، چونکہ آج تک کوئی آیا ہی نہیں. اس لیے جو ہے وہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ ہمیں بھی دوبارہ اٹھایا جائے گا، ہمارے پرانے جو مر گئے، مٹی ہو گئے، ختم ہو گئے، ان کو بھی دوبارہ اٹھایا جائے گا. یہ بڑی عجیب بات ہے، یہ ان کی سمجھ میں نہیں آتی. قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرما دیجئے، ان الاولین والآخرین، جو پہلے گزر گئے وہ بھی، جو بعد میں آئیں گے وہ بھی، لمجموعون الی میقات یوم معلوم، یہ سارے کے سارے اکٹھے کیے جائیں گے. لمجموعون، لازماً اکٹھے کیے جائیں گے، الی میقات، ایک ایسے وعدے پر، یوم معلوم، جو معلوم دن کا وعدہ ہے. وہ معلوم دن کا وعدہ کیا ہے؟ وہ قیامت کا وعدہ ہے. قیامت والے دن سارے اکٹھے کیے جائیں گے. ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر تم اے جاہلو اور جھٹلانے والو، لآکلون من شجر من زقوم، سن لو اس دن تم زقوم کے تھوہر کے درخت میں سے کھانے والے ہوگے. فمالئون منہ البطون، اس سے پیٹ بھرنے والے ہوگے، اپنے اپنے پیٹوں کو بھر لو گے، کھاؤ گے. اللہ اکبر. یعنی بھرنے والے ہوگے، فمالئون، پس بھرنے والے ہوگے، منہا، اس سے، البطون، پیٹوں کو. فشاربون علیہ من الحمیم، اور پھر اس پر پانی پیو گے، کھولتا ہوا پانی. فشاربون شرب الحیم، اور جو بیماری والا اونٹ ہے اس اونٹ کی طرح تم پینے والے ہوگے. یہ ہیم جو ہے ایسے اونٹ کو کہتے ہیں جس کو حیام کی بیماری ہو. حیام کی بیماری کہتے ہیں کہ اونٹ کی ایک بیماری ہوتی ہے کہ اس کو جب یہ بیماری لگ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اس کی پیاس نہیں بجھتی. اس کو جتنا مرضی پانی پلاتے جائیں، پانی پلاتے جائیں، اس کی پیاس نہیں بجھتی. پانی پیتا جاتا ہے، اس کی پیاس نہیں بجھتی. تو فرمایا کہ جس طرح حیام کی بیماری والا اونٹ ہوتا ہے، ہیم کا مطلب جس کو حیام کی بیماری ہو، جس طرح حیام کی بیماری والا اونٹ ہوتا ہے، اس اونٹ کی طرح تم پیو گے پانی. فشاربون شرب الہیم، یعنی اندازہ کریں کہ جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ الرحمن میں ہم نے دیکھا، فیطوفون بین حمیم، کیسے ہے، بین آن، کہ وہ جو ہیں وہ جہنم کے درمیان اور اس کمپارٹمنٹ کے درمیان جہاں پہ تھور کا درخت ہوگا، جہاں پہ پانی ہوگا، ان دونوں کے درمیان وہ جو ہے گردش کریں گے. یہ جو گردش کریں گے، وہاں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ لگتا یوں ہے کہ جہنم الگ ان کا کمپارٹمنٹ ہے، وہاں پہ ان کو بھوک پیاس لگے گی. بھوک پیاس لگے گی، ان کو کہا جائے گا کہ جاؤ جا کے ادھر کھا پی لو. دوسرا کوئی ان کا کوئی ڈائننگ ایریا بنا ہوگا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اس میں کیا ہوگا، تھور کا درخت ہوگا، کھولتا ہوا پانی ہوگا پینے کے لیے. وہ بھاگ کے ادھر جائیں گے، ادھر جا کے وہ تھور کا درخت کھائیں گے، کچھ نہیں بنے گا، کھائیں گے، پیٹ بھریں گے، اوپر سے وہ کھولتا ہوا پانی پئیں گے. نہ ان سے بھوک مٹے گی، نہ ان سے، لا یسمن ولا یغنی من جوع، ایسا کچھ ملے گا جو نہ تو ان کو بھوک سے، نہ کسی طرح بھی ان کو فائدہ نہیں دے گا. اللہ اکبر. اور پھر بھاگ کے واپس ادھر آئیں گے کہ ادھر شاید سکون مل جائے، ادھر سکون نہیں ملے گا، پھر بھاگ کے ادھر جائیں گے. گویا یہ عذاب کے اوپر عذاب کی قسمیں ہوں گی. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. ھذا نزلهم یوم الدین، یہ مہمانی ہوگی قیامت والے دن ان کی. اللہ اکبر. نحن خلقناکم فلولا تصدقون. اب یہاں سے آگے آیت نمبر 58 سے، یہ کہہ لیجئے کہ آیت نمبر 57 سے، یہ یہاں اللہ کریم نے
کچھ دلائل دیے ہیں امکان آخرت کے اور توحید کے، بیک وقت یہ دلائل دیے ہیں۔ یہاں تک تین جو گروہ تھے، تین گروہوں کا تذکرہ یہاں پہ مکمل ہو گیا۔ یہاں پہ آیت نمبر 57 سے لے کر آیت نمبر 74 تک اللہ کریم نے توحید کے اور امکان آخرت کے دلائل دیے ہیں۔ نحن خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، فلولا تصدقون، پس تم تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ یعنی تم اس بات کو کیوں جھٹلاتے ہو کہ اللہ نے پیدا نہیں کیا؟ کتنے ہی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مختلف قسم کے طبقات کے ساتھ جوڑتے ہیں اور وہ اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ جو کہتا بھی ہے، کوئی کسی نظریے کا غلام پھرتا ہے، کوئی کسی نظریے کا غلام بن کے پھرتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ بس کائنات ہے اور کائنات ایک لگا بندہ نظام ہے، اس میں ایک پرزے کی طرح انسان آتا ہے، آ کے چلا جاتا ہے، اور کوئی اللہ، کوئی ایسا، کوئی باری تعالیٰ، اس کا وجود کوئی نہیں ہے۔ نموت و نحیا، یہ جو ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، بس یہ دنیا کی زندگی ایسے ہے، مرتے جیتے ہیں، مر جاتے ہیں، بس یہ ایک سلسلہ چلا ہوا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نحن خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، فلولا تصدقون، تم اس بات کی تصدیق کیوں نہیں کرتے، اس کو سچا کیوں نہیں کہتے؟ پھر آگے دلیل دیتا ہے اللہ تعالیٰ، افرأیتم ما تمنون، کیا تم نے دیکھا ہے کہ جو تم ٹپکاتے ہو، اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، تو یہ جو ٹپکانا ہے اسی سے لفظ ہے منی، یعنی نطفہ ٹپکانا۔ زیادہ سے زیادہ جو میاں بیوی کا ملاپ ہے، وہ اس ملاپ میں میکسیمم جو انسان اپنا اختیار سمجھتا ہے، وہ یہ اختیار سمجھتا ہے کہ جو یہ میاں بیوی کا ملاپ ہے، یہ ہمارا اختیاری فعل ہے۔ کوئی شخص کرے یا نہ کرے، یہ اس کے پاس اختیاری ہے۔ شادی کوئی کرنا چاہے تو کرے، نہ کرنا چاہے تو نہ کرے، یہ اس کا اختیار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ افرأیتم ما تمنون، یہ جو تم اختیاری فعل کرتے ہو، وہ کہتے ہیں جی انپلینڈ پریگننسی ہو گئی جی، انپلینڈ، گویا ہم تو پلینڈ کرنا چاہتے تھے، یہ انپلینڈ ہو گئی۔ یہ پلینڈ اور انپلینڈ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس پلان کو رکھو تم اپنے پاس، یہ ٹھیک ہے، تمہارا اختیار ہے، پلان کرو چاہے نہ کرو، لیکن یہ تو دیکھو وہ جو منی ہے یا وہ جو نطفہ ہے وہ آیا کہاں سے؟ اللہ اکبر! یعنی اللہ تعالیٰ نے سوال یہ کیا ہے کہ جو جس میں ذرا سا تمہارا یہ اختیار ہے، افرأیتم ما تمنون، جو تم ذرا سا باہمی میاں بیوی کا ملاپ کرتے ہو اختیاری فعل سمجھ کر، یہ بتاؤ اس کا مطلب ہے خالق تم ہو گئے؟ اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، کیا تم نے پیدا کیا ہے یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ اللہ اکبر! اندازہ کریں اس سے بیک گراؤنڈ میں بھی، فور گراؤنڈ میں بھی، اس سے پہلے بھی، اس کے بعد بھی کتنا پروسیس ہوا، تب جا کے وہ ایک قطرہ آب بنا جس کو ٹپکانے کے لیے تم نے اپنا اختیاری فعل قرار دیا کہ ہمارا اختیاری فعل ہے، ہم یہ کرتے ہیں، میری مرضی میں شادی کروں یا نہ کروں، میری مرضی میں پریگننسی لوں یا نہ لوں، یہ جو انسان اپنا اختیار سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیرے اختیار کی حقیقت کیا ہے کہ وہ جو کچھ ہم نے تیرے اندر پیدا کیا ہے، جو تم آگے منتقل کرتے ہو، پھر جا کے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ایک شکل بناتا ہے، اور وہ اس سے پیچھے کیا ہے، یہ کیسے بنی؟ اللہ اکبر! جو تم نے خوراک کھائی، جو زمین سے اگی، جو تم نے کھائی، وہ تمہارا خون بنا، خون سے پھر اس کا جو خلاصہ ہے وہ تمہارے اندر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور اللہ چاہے تو وہ تمہارے اندر پیدا ہی نہ کرے۔ کتنے ہی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں، جا کے ٹیسٹ کرایا، وہ کہتے ہیں جی ہمارے اندر وہ جراثیم ہی نہیں ہے، اللہ نے نہیں پیدا کی ہے۔ اللہ اکبر! اور جب اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، یہ گویا جب تمہارا اختیاری فعل آتا ہے تو اس سے پہلے بھی ساری کی ساری تخلیق اللہ کے ہاتھ میں، اور پھر اس کے بعد وہ جو ہزاروں جرثوموں میں سے ایک جرثومہ جا کے وہ فیمیل کے، اب صرف انسانوں کی بات نہیں ہو رہی، یہ سارے جہان کی
جتنے بھی جانور ہیں، جتنے بھی میل فیمیل، جتنا سب کا جن کا کپولیشن ہوتی ہے اور اس کے بعد اس کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے، اللہ اکبر، وہ ایک جرثومہ دوسرے سے ملتا ہے، اس سے ایک زندہ سیل بن جاتا ہے۔ وہ زندہ سیل جو بنتا ہے خوردبین سے بھی نظر نہیں آتا، اتنا چھوٹا ہوتا ہے، اللہ، اسی سے کام شروع ہو جاتا ہے، اور اسی سے بنتے 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 اللہ اکبر، حل تری علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، یہ ہم نے پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جو بیک گراؤنڈ میں تھا وہ تم نے خود کیا، یا جو فور گراؤنڈ میں ہوا، آگے پروسیس ہوا، وہ تم نے کیا، کچھ تم نے بھی کیا، سارا کچھ تو اللہ نے کیا ہے۔ اللہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ لہذا وَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، اللہ سوال کرتا ہے کہ کیا یہ تم نے پیدا کیا ہے یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ یقیناً اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے۔ تو یہ دلیل جو ہے، اگر پیدا کرنا سمجھ میں آ جائے تو پھر باس بعد الموت بھی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم اہدنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم انفعنا بالقرآن العظیم، اللہم ادخلنا کلنا الجنة الفردوس بالقرآن العظیم، اللہم اجرنا کلنا من النار بالقرآن العظیم، اللہم اجعل القرآن اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین آمین۔